بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام بھائیوں اور دوستوں، معزز علماء کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ صرف ایک جماعت ایسی ہے جو جنت میں جانے والی ہے، باقی سب دوزخ میں جانے والے اور اس کی طرف بلانے والے ہیں۔ گمراہ فرقے ہمارے معاشرے میں بے شمار ہیں۔ جس فرقے کا ہم ابھی تعاقب اور تعارف اور اس کا علمی رد کرنا چاہتے ہیں، اس فرقے کا نام فرقہ جماعت المسلمین ہے۔ اس کو فرقہ کہنا میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر نہیں، بہتر یہ کہ اس کو فتنہ کہا جائے۔ فرقے اور فتنے میں بڑا فرق ہے۔ فتنے کا مقصد تو دن رات ہی دوسروں کو پریشان کرنا ہوتا ہے، یہی ان حضرات کا کام ہے۔ فرقہ جماعت المسلمین غیر مقلدین کا ایک ذیلی فرقہ ہے۔ آپ حضرات کو اس بات سے متعلق معلومات ہوں گی کہ انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے غیر مقلدین نام کا کوئی فرقہ موجود نہیں تھا۔ نہ ان حضرات کی کوئی مسجد تھی، نہ ان حضرات کا کوئی مدرسہ تھا، نہ ان حضرات کا کوئی ترجمہ قرآن تھا، نہ یہ لوگ بحیثیت فرقہ موجود تھے۔ انگریز کے وجود میں آنے کے بعد ہندوستان میں جب انگریز نے قدم جمائے تو یہ فتنہ وجود میں آیا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قافلہ سے ایک آدمی عبدالحق بنارسی نامی الگ ہوا۔ اس نے صحابہ کرام کے خلاف اور ائمہ کرام کے خلاف گندی زبان استعمال کرنا شروع کی۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے قافلے سے الگ کر دیا۔ پھر یہ آدمی چلتا رہا اور پھرتا رہا، اپنے گمراہ کو نظریات کو پھیلاتا رہا۔ ہر آدمی کو ہندوستان میں خاص طور پہ ماننے والے مل جایا کرتے ہیں، اس لیے کہ اس اعتبار سے ہندوستان کی زمین بڑی زرخیز ہے۔ کوئی بھی آدمی پاگل اور مجنون کھڑا ہو جائے، دعوت دے کے اس کو کچھ نہ کچھ ماننے والے مل جاتے ہیں۔ اس لیے اس کے ساتھ بہت سارے آدمی شامل ہو گئے اور انہوں نے دن رات اسلاف پر تبرہ کرنا شروع کیا، تقلید کی بحث چھیڑی، اس کی بنیاد پر پوری کی پوری امت کو کافر کہنے لگے۔ اب دیکھو ان حضرات کا ایجنڈا کیا تھا؟ ان حضرات کا ایجنڈا یہ تھا کہ انگریز کی جو بنیادی پالیسی تھی لڑواؤ اور حکومت کرو، اس کو یہ حضرات پورا کرنے کے لیے اور توڑ چڑھانے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ ان حضرات کا دن رات یہی منصوبہ تھا اور یہی ان حضرات کی محنت تھی کہ امت کو کس طریقے سے آپس میں لڑوایا جا سکتا ہے۔ وہ مسائل جس میں پہلے بھی کبھی اکابر میں اختلاف رہا لیکن اس طرح کی محاذ آرائی کبھی بھی نہ ہوئی، مسئلہ رفع یدین، مسئلہ آمین، ترک قرات خلف الامام، یہ مسائل ایسے تھے، اس سے پہلے بھی اختلاف تھا، لیکن جس اختلاف کا رنگ جس طرح ان حضرات نے دیا تاریخ میں کبھی بھی ایسا اختلاف پیش نہیں آیا تھا۔ آپ حضرات تاریخ کی کتابیں پڑھ لیجئے، سینکڑوں کتابیں تاریخ اسلام کے نام سے لکھی گئی ہیں، کوئی ایک کتاب کا بھی کوئی آدمی حوالہ نہیں دے سکتا کہ کبھی ایسا تاریخ میں ہوا ہو، کوئی واقعہ پیش آیا ہو کہ کچھ لوگ آپس میں بحثیں ہوں اور کچھ لوگوں نے کہا ہو دوسروں کو بھئی تمہاری نماز نہیں ہوتی، تم نماز میں رفع یدین نہیں کرتے، اس لیے ہم اپنی مسجد الگ بنائیں گے۔ رفع یدین کی بنا پہ مسجدیں تاریخ اسلام میں کبھی نہ بنی۔ انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے یہ مسجدیں بننا شروع ہوئی ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی اگر کسی اور امام کا ہمارے ساتھ مسئلہ رفع یدین پہ اختلاف ہے، اس اختلاف کی نوعیت اور ہے، غیر مقلدین سے اختلاف کی نوعیت
اور ہے، اس لیے کہ ان حضرات نے اس کو کفر اور اسلام کا اختلاف باور کرایا اور اس کی بنا پر مسجدوں میں لڑائیاں ہوئیں، مسجدوں میں قتل و غارت ہوئی۔ ہندوستان کی اور پاکستان کی مسجدوں میں آج بھی یہ دھینگا مشتی جاری ہے۔ آئے دن واقعات پیش آتے ہیں کہ جی یہ حضرات ہماری مسجد میں آئے، ہمارے امام کے ساتھ بدتمیزی کی اور طرح طرح کی فتویٰ بازی کی، اس کی بنیاد پر دوسرے محلے میں اپنی مسجد الگ بنانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں غیر مقلدین کا بنیادی ایجنڈا یہ ہے کہ امت کو عام طور پہ اس طرح پریشان کر دیا جائے کہ یہ حضرات بیچارے فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جائیں کہ شاید دین سارے کا سارا ہے ہی ایسے کھیل اور تماشا ہے، اور بیچارہ آدمی جو پہلے سیدھا سادہ نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج کرتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، پورے کے پورے دین کے معاملات پہ چلتا تھا، لیکن جو ہے اب اس کو کچھ بات کا شکار ہو کر یا تو اسلام سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے، اور یا پھر جو ہے اگر وہ نام نہاد مسلمان بن بھی جائے لیکن اپنے اکابر اور ان سے ورثے سے ملنے والی تمام کتب ان پر اس کا اعتماد اٹھ جائے۔ فتنہ غیر مقلدیت کا یہ ایجنڈا تھا۔ انہوں نے خود انگریز کی تائید کے اندر باقاعدہ طور پر کارنامے انجام دیے۔ آپ حضرات کو علم ہوگا مولوی محمد حسین بٹالوی، اس نے الاقتصاد فی مسائل جہاد کے نام سے کتاب لکھی، انگریز کی تائید کے اندر پنجاب کے تمام غیر مقلدین نے اس کی تائید کی اور ایک سپاس نامہ لکھا، کیا جی کہ ہم نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، اس کے سلسلے کے اندر لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں لیکن ہمیں سلسلے کے اندر اہل حدیث نام الاٹ کیا جائے۔ اہل حدیث نام جو کہ خود محدثین کا لقب تھا، لیکن ان حضرات نے اس پہ ڈاکہ زنی کر کے اپنے لیے انگریز سے انہوں نے منظور کروا لیا۔ اب ہوا کیا کہ جب یہ نام ان کے پاس آیا، ان لوگوں نے وہ آیات اور احادیث جن سے اشارتاً اور کنایتاً کوئی حدیث اور اہل حدیث سے متعلق بات نکلتی ہے، اب دلیل کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگے جی نا ایسا نہیں کہ ہمارا فرقہ نیا ہے بلکہ ہمارا فرقہ پرانا ہے، یہ دیکھو اہل حدیث کو بشارت اس روایت میں آئی ہے، اہل حدیث کے متعلق یہ باتیں فلاں روایت میں آئی ہیں، محدثین کی فضیلتیں اٹھا کر اپنے اوپر فٹ کرنے لگے۔ ہوا یوں کہ چونکہ اس فتنے کی بنیاد بد اعتمادی پر تھی، جب آدمی بد اعتماد ہوتا ہے تو بدگمان ہوتا ہے، بدگمان ہونے کے بعد بد زبان ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کہتا چلا جاتا ہے۔ یہ فتنہ جب وجود میں آیا، آہستہ آہستہ دیکھا گیا کہ جو یہ افراد بڑھتے گئے، ان حضرات کے فرقے بھی بڑھتے گئے۔ ان حضرات میں ہر آدمی کو بڑا بننے کا شوق تھا، اس لیے کہ یہ اسلاف کو بڑا ماننے کو تیار نہیں، ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے عوام ہماری بات کو تو مان لے لیکن امام ابو حنیفہ کی بات کو نہ مانے، ہماری بات کو تو مان لے، امام شافعی کی تقلید نہ کریں، ہماری تقلید تو کر لیں، امام احمد بن حنبل کی تقلید نہ کریں، ہماری تقلید تو کر لیں لیکن امام مالک کی تقلید نہ کریں۔ آپ کبھی بھی کسی غیر مقلد سے پوچھ لیں، آپ کہیں گے امام ابو حنیفہ کی بات کو ماننا چاہیے، وہ کہیں گے نا ان سے تو غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اب کیا جو آپ کہتے ہیں ہاں اس پہ تو بالکل عمل کرو، اس لیے کہ یہ تو قرآن اور حدیث ہے۔ ہر غیر مقلد اپنی رائے کو قرآن اور حدیث کہتا نظر آتا ہے۔ خیر یہ حضرات پھیلنے شروع ہوئے، ان حضرات نے فرقہ بندی شروع ہوئی، بے شمار فرقے اور فتنے اسی فتنہ غیر مقلدیت سے نکلے۔ آپ حضرات کو علم ہوگا کہ انہی افراد میں سے ایک آدمی الگ ہوا، اس آدمی کا نام تھا عبداللہ چکڑالوی، چکڑالہ کا رہنے والا۔ اس آدمی نے جو غیر مقلدین کی چینیاں والی مسجد میں کبھی خطیب رہا، اور اس آدمی نے پھر حدیث کے نام پہ اس طرح پہلے لوگوں کو گمراہ کیا کہ جو حدیثیں ہماری دلیل بنتی تھیں ان کو ضعیف اور موضوع کہہ کر رد کرنا شروع کیا۔ یہ رد کرنے کا، ضعیف اور موضوع کہنے کا انداز ایسا جارحانہ تھا کہ حدیث پر اس کی زبان ایسی کھلی، اس نے حدیث کی حجت ہونے کا ہی انکار کر دیا، اور اس کے بعد مستقل ایک فتنہ اس نے اس بنیاد رکھی اور فتنہ وجود میں آ گیا۔ اس کا نام اس نے رکھا اہل قرآن۔ جس طریقے سے آپ کو علم ہے کہ محدثین اہل حدیث لقب ہے محدثین کا، اس طرح اہل قرآن لقب ہے قراء اکرام کا، لیکن اس آدمی نے وہاں سے نام کو چرا کر اس آدمی کے لیے اہل قرآن نام رکھا جو کہ حدیث کا منکر تھا۔ آپ کوئی بھی عربی ڈکشنری کھول کر دیکھ لیجئے، کوئی بھی حدیث کی کتاب کھول کے دیکھ لیجئے، آپ کو اہل حدیث بمعنی غیر مقلد، اہل قرآن بمعنی منکر حدیث کی دنیا کی کسی ڈکشنری میں کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ یہ آدمی وجود میں آیا، کتابیں لکھی گئی، اس نے خود جو ہے پھر غیر مقلدین کو کہا تم سارے کے سارے مسلمان نہیں، تم سارے
سارے کے سارے گمراہ ہو، تمہاری نماز قرآنی نماز نہیں۔ باقاعدہ اس نے ترجمہ ایک قرآن لکھا، غیر مقلدین کو اس میں برا بھلا کہا۔ ایک کتاب لکھی برہان الفرقان کے نام سے فی صلاۃ القرآن، اس میں لکھا کہ نہ یہ سارے جتنے بھی پہلے گمراہ لوگ گزرے ہیں انبیاء علیہ السلام کے مقابل، عبداللہ چکڑال بھی کہنے لگا کہ یہ سارے کے سارے اہل حدیث تھے اور جنہوں نے ساری زندگی حق کی مخالفت کی۔ حتیٰ کہ اس نے کہا، عبداللہ چکڑال بھی جو خود پہلے اہل حدیث رہ چکا تھا، اس نے خود کہا کہ دیکھو جی فرعون بھی اہل حدیث تھا، ابو جہل بھی اہل حدیث تھا، مشرکین مکہ بھی اہل حدیث تھے۔ اب اس طرح کی باتیں برہان الفرقان فی صلاۃ القرآن کے اندر کہیں۔ خیر یہ ایک فتنہ تھا جو فتنہ غیر مقلدین سے وجود میں آیا۔ ایک اور آدمی اٹھا، اس آدمی نے بھی پہلے کسی دور کے اندر غیر مقلدین کے ساتھ پینگیں بڑھائی تھی، نماز میں رفع یدین کرتا تھا، قرات خلف الامام کا قائل تھا، 8 تراویح کا قائل تھا، 3 طلاق کے 1 ہونے کا قائل تھا۔ اس آدمی کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اس نے یہ ایجنڈا پہلے تو یہ رکھا جو غیر مقلدین کا تھا کہ چلو عوام کو لڑانا آسان ہے، ان مسئلوں کو زیر بحث لاؤ، لیکن جب دیکھا کہ زیادہ امت اس سے لڑتی نظر نہیں آتی، انگریز نے اس کو تیار کیا، دعوی نبوت کرو، دعوی نبوت کیا، اور ایک مستقل فتنہ قادیانیت کے نام سے وجود میں آیا۔ آج آپ غیر مقلدین کے فتاویٰ کو پڑھ کے دیکھ لیجئے اور ان مرزائیوں کے فتاویٰ کو، اور خاص طور پہ جو فقہ احمدی کے نام سے فقہ ان کی ملتی ہے، اس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ کو کچھ زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا۔ ادھر وہ کہتا ہے قرات خلف الامام ہونی چاہیے، یہ بھی کہتا ہے قرات خلف الامام ہونی چاہیے، وہ کہتا ہے تراویح 8 ہے، یہ بھی کہتا ہے تراویح 8 ہے، وہ کہتا ہے کہ 3 طلاق 1 ہوتی ہیں، یہ بھی کہتا ہے 3 طلاق 1 ہوتی ہیں۔ مسائل جو اہم غیر مقلدین کا ماٹو ہے وہی مرزائیوں کا ماٹو ہے۔ فقہ احمدی میں، فتاویٰ اہل حدیث میں، فقہ احمدی میں، اور اس طرح فتاویٰ ثنائیہ میں، فقہ احمدی میں، فتاویٰ نظیریہ میں، آپ کھول کے دیکھ لیجئے، آپ کو زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا۔ اب دیکھو یہ فتنہ بھی یہاں سے وجود میں آیا۔ سر سید احمد خان خود جو ہے غیر مقلد تھا، اس کے آباء و اجداد خود غیر مقلدین تھے، لیکن اس نے کیا کیا؟ فتنہ نیچریت کی بنیاد رکھی اور معجزات کا انکار کیا، طرح طرح کے ایسے نظریات اپنائے جو آج تک مسلمانوں نے نہیں اپنائے تھے، اور خود مستقل ایک فتنہ نیچریت دنیا میں چھوڑ گیا۔ اسی طریقے سے غیر مقلدین میں ایک آدمی اور ہوا جس کا نام عبدالستار دہلوی ہے۔ اس آدمی نے امامت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ دیکھو احادیث میں آیا ہے کہ امام کی پیروی کرنی چاہیے، امام کی باتوں کو ماننا چاہیے اور امام کی اقتداء کرنی چاہیے۔ جو آدمی امام کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا جاہلیت کی موت مرے گا۔ اس طرح کی باتیں اس نے کرنی شروع کی، دعویٰ امامت کیا اور کہا کہ میں امام ہوں، جو آدمی میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا جاہلیت کی موت مرے گا۔ اس نے ایک مستقل جماعت بنائی جس کا نام غرباء اہل حدیث تھا۔ وہ روایات جن میں آیا فطوبى للغرباء، ان روایتوں کو اپنی دلیل بنانے لگا اور کہنے لگا دیکھو یہ روایتیں ہمارے متعلق ہیں۔ غیر مقلدین نے جب اس کو دیکھا کہا کہ تو گمراہ ہے، انہوں نے کہا نہیں تو گمراہ ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے پر فتوے لکھے، دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف کتابیں شائع کی۔ مارکیٹ میں مستقل ایسی کتابیں موجود ہیں۔ ہمارے پاس ایک کتاب یہاں موجود ہے اصلی اہل سنت کے نام سے، لکھنے والا غیر مقلد عبدالقادر حصاروی ہے۔ اس نے خود جو ہے اس فتنے کا تعارف کروایا ہے، کہا ہے کہ یہ بڑے گمراہ لوگ ہیں، اپنے علاوہ کسی کو صحیح مسلمان نہیں سمجھتے۔ یہ وہی آدمی ہے جس نے عبدالستار دہلوی کا اصل میں باپ تھا عبدالوہاب دہلوی۔ عبدالوہاب نے یہ دعویٰ کیا تھا امامت کا، اور اس کے بعد عبدالستار آیا۔ عبدالوہاب نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ دیکھو جو آدمی میری بیعت نہیں کرتا وہ جاہلیت کی موت مرے گا، اور پھر غیر مقلدین بڑے پریشان ہوئے۔ مستقل ان کے خلاف کتابیں مارکیٹ میں لکھی گئی اور مارکیٹ میں آئی ہیں۔ اب یہ فتنہ تھا جو کہ پہلے ہندوستان کے اندر تھا، ہندوستان میں وہاں سے پھر چل کر یہاں کراچی کے اندر آیا۔ کراچی میں ان کا ایک مدرسہ ہے گلشن اقبال کے پاس نیپا چرنگی میں، وہاں ایک مدرسہ ہے جس کو جامعہ ستاریہ کہتے ہیں۔ وہاں یہ آج فتنے کا مرکز ہے غرباء اہل حدیث۔ یہ حضرات بہت سارے مسائل میں جو کہ ان کے ہاں تو چھوٹا مسئلہ بھی جو ہے نا اسلام کفر کا اختلاف بن جاتا ہے، اس لیے یہ حضرات وہاں موجود ہیں، دوسرے غیر مقلدین سے اکثر محاذرائی کرتے رہتے ہیں۔ خیر یہ فتنہ تھا، یہ فتنہ وجود میں آیا، یہ بھی آہستہ آہستہ بڑھتا گیا۔ عبدالوہاب کے بعد عبدالستار آیا، اس کے بعد اب ان کا عبدالرحمن سلوی کے نام سے چوتھا امام موجود ہے۔ آگے دیکھیے بات،
کہ یہ فتنہ جب وجود میں آیا بڑھنا شروع ہوا۔ اسی فتنے میں ایک آدمی تھا غربا اہل حدیث میں، جس کا نام مسعود احمد تھا، اور اس نے اپنے نام کے ساتھ BSc رکھوایا۔ یہ مسعود احمد آدمی پہلے اس فتنے میں موجود تھا، اس کو انہوں نے مناظر مشہور کروایا۔ ان کے ہاں تو جس کو 2 حدیثیں آ جائیں وہ ان کے ہاں مناظر بن جاتا ہے، جس کو تھوڑی سی بات کرنی آ جائے وہ ان کے ہاں بہت بڑا علامہ بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ بحثیں کرنے کے لیے کبھی کہیں جاتا کبھی کہیں جاتا۔ اس طرح عوام میں اس کی شہرت ہوئی، غیر مقلدین نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ پھر اس نے ایک نماز پہ کتاب لکھی، جب نماز پہ اس پہ کتاب لکھی اس کی شہرت ہو گئی۔ شہرت ہوئی تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ لو جی واہ، آج ہمارے غربا اہل حدیث کا جو امام ہے وہ کہتا ہے میں امام ہوں، اس کو امام نہیں ہونا چاہیے، امام تو مجھے ہونا چاہیے۔ اس لیے اپنے دوستوں کے ذریعے سے یہ بات اس نے سامنے رکھی، بھائی دیکھو جماعت کا امام مجھے ہونا چاہیے، کسی اور آدمی کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ عوامی شہرت اب میری زیادہ ہو گئی ہے۔ لیکن ان حضرات نے اس کو قبول نہ کیا اور کہا کہ نہ تیرا یہ حق نہیں ہے، اور تیرا حق ہے کہ تو نے ہماری بیعت کی ہے اور ہمارے متحد رہ کے کام کر۔ لیکن اس آدمی نے کیا کیا، 1395 ہجری اور 1975 میں ایک الگ فتنہ بنا لیا، جس فتنے کا نام ہے جماعت المسلمین۔ الگ فتنہ بنا لیا، کیا نام ہے اس کا؟ فتنہ جماعت المسلمین۔ اس نے جماعت بنائی جماعت المسلمین کے نام سے، اور پھر کہا کہ دیکھو جماعت المسلمین کے امام سے چمٹے رہنے کا حکم ہے، جماعت المسلمین کے امام کی بیعت کرنے کا حکم ہے۔ وہی فتوے جو عبد الوہاب دہلوی، عبدالستار دہلوی نے لگائے تھے، وہی پھر اب فتوے یہ آدمی لگاتا نظر آیا۔ غربا اہل حدیث کو کہا تم میری بیعت نہیں کرتے تو جاہلیت کی موت مرو گے۔ تمام غیر مقلدین کو کہنے لگا تم میری بیعت نہیں کرتے تو جاہلیت کی موت مرو گے۔ کہنے لگا جو آدمی میرے ساتھ ہیں وہ سارے کے سارے مسلم ہیں، اور جو میرے ساتھ نہیں ہیں یہ سب کے سب غیر مسلم ہیں۔ اب دیکھو پوری امت پہ اس نے غیر مسلم ہونے کا فتویٰ لگایا، خود اپنے آپ کو مسلم کہنے لگا۔ پھر یہ فتنہ وجود میں جب آیا، غیر مقلدین کے ہاں بڑا شور برپا ہوا، غیر مقلدین خود بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے کس آدمی کو آگے لگا لیا۔ لیکن خیر جس چیز کی بنیاد عدم اعتماد پہ ہوتی ہے، عدم اعتماد، بدگمانی، بد زبانی، یہ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی گمراہ ہو اور گمراہی پہ ایک جگہ پہ ہی موجود رہے؟ گمراہی میں آدمی آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس آدمی نے ایسے ایسے مسائل میں غلو کیا کہ غیر مقلدین کی بھی ناک کاٹ دی۔ اس نے ایسے ایسے مسائل بیان کیے، غیر مقلدین خود کہنا پہ مجبور ہوئے یہ خارجی ہے اور جو ہے یہ نیا فتنہ ہے، اسلام میں سب سے خطرناک فتنہ ہے، باقاعدہ کتابیں کی گئی۔ خیر یہ فتنہ آج یہاں ہمارے یہاں موجود ہے۔ ان کا جماعتی مرکز جو ہے خود کراچی کے اندر ہی موجود ہے، چونکہ غربا اہل حدیث بھی کراچی میں تھے، وہیں سے یہ اسی جماعت کا آدمی تھا، وہاں سے الگ ہوا۔ اس نے ملیر کھوکرا پار کے اندر ایک جگہ لی، اور اس جگہ لینے کے بعد جماعت رجسٹر کروائی حکومت وقت سے۔ حالانکہ یہ آدمی حکومت وقت کو مسلم نہیں مانتا، غیر مسلم مانتا ہے، پھر بھی اپنی جماعت المسلمین کو رجسٹر کروایا۔ ہم کہتے ہیں بھی جن کو تو مسلمان ہی نہیں سمجھتا ان سے رجسٹر کروانے کا کیا فائدہ؟ غیر مسلم حکومت کے متحد رہ کے ہیں، تو جو ہے اپنی جماعت کو رجسٹر کروا رہا ہے، یا تو ان کو مسلمان کہنا شروع کر دے یا پھر ان سے جماعت رجسٹر کیوں کروائی ہے؟ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ خیر وہاں اس نے اپنا مرکز بنایا ملیر کھوکرا پار کراچی کے اندر۔ وہاں پھر آہستہ آہستہ یہ فتنہ بڑھتا ہوا آگے پہنچا، پنجاب میں آ گیا، سندھ میں آ گیا، اور سرحد میں آ گیا، بلوچستان میں آ گیا۔ اب یہ فتنہ موجود ہے۔ یہ مسعود احمد BSc ساری زندگی تمام امت کو کافر کہتا رہا، اور اس نے کیا کیا؟ پوری امت کو کافر بنانے کے لیے، اپنے اوپر اس نے اعتماد بحال کرنے کے لیے وہ اسلاف پر الزام لگائے کہ آدمی سن کر پریشان ہوتا ہے کہ یہ کسی مسلمان کی زبان ہے، یہ کسی اسلام کے دعوے دار کی زبان ہے۔ آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے جب ایک آدمی ان باتوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا یہ ایک مسلمان کا قلم ہے جو یہ باتیں لکھ رہا ہے؟ اور پھر وہ سوائے شرمندگی کے اور سوائے افسوس کرنے کے کہ ایسے آدمی بھی جو ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر مقدام مانے جا سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ دیکھو قیامت کے قریب لوگ جہلا کو اپنا امام بنائیں گے اور اپنا مقتدا بنائیں گے، اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ روایات ایسے ہی گمراہ لوگوں کے بارے میں ہے۔ یہ مسعود احمد BSc بھی جہالت کا پتلا تھا، اور اس کے ماننے والے سارے جہالت کے پتلے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے مستقل جو ہے اب
مفسرین پر بد اعتمادی، محدثین پر بد اعتمادی، تاریخ پوری کی پوری اس کو کل عدم قرار دیا، قرآن کریم کی تمام تفاسیر اس کو کل عدم قرار دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا لٹریچر اسلام کا تھا سب کا اس نے انکار کر دیا، اور خود عصر نو لٹریچر 15ویں صدی میں لکھنے لگا۔ اب ہم کہتے ہیں تاریخ اسلام جو پہلے لکھی جاتی رہی، ان حضرات نے تو ان ماحول کو دیکھا ہوگا، 15ویں صدی میں اس آدمی نے کیسے دیکھا، اس نے کیسے اسلام کی تاریخ لکھی۔ خیر ہم تھوڑی سی باتیں آگے چل کر کریں گے۔ اس نے کچھ پھر اپنا ماٹو بنایا کہ یہ میری بنیادی دعوت ہے اور یہ میری دعوت کے اصول ہیں، اور ان کے ہر لٹریچر کے شروع میں وہ اصول لکھے ہوتے ہیں، ہم ان اصولوں کو ذکر کرتے ہیں اور ذکر کرنے کے بعد ان کی تردید کرتے ہیں۔ دیکھیے اس سے پہلے ایک بات سمجھیے کہ جب یہ آدمی خود غربہ اہل حدیث میں شامل تھا، اس آدمی کی ایک ہیڈ ماسٹر سے خط و کتابت ہوئی، یا کہہ لو تحریری مناظرہ ہوا، یہ بھی جاہل تھا وہ بھی بیچارہ جاہل تھا، دونوں کی آپس میں خط و کتابت ہوئی، اور اس خط و کتابت میں اس آدمی نے جھوٹ، تلبیس، دجل اور فریب سے کام لے کر اس آدمی کو اپنے پیچھے لگا لیا، اور اس کو اپنی بہت بڑی فتح سمجھی۔ جب یہ آدمی اس کو پیچھے لگا چکا، یہ پوری کارروائی غیر مقلدین نے خود جو ہے کتابی شکل میں شائع کر دی۔ اس کتاب کا نام ہے تلاش حق۔ کیا نام ہے؟ یہ پورا تحریری مناظرہ کہہ لو یا تحریری خط و کتابت تلاش حق کے نام سے چھپی، غیر مقلدین نے اس کو چھاپا، اور خود اس کتاب کے اندر جو تلاش حق ہے پرانا ایڈیشن، اس کے شروع میں باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ جی محترم سید مسعود احمد صاحب BSc جماعت اہل حدیث میں ان عظیم المرتبت شخصیتوں میں سے ممتاز حیثیت رکھتے ہیں جو بیک وقت انگریزی اور عربی کے عالم ہیں۔ خیر آگے بڑی تعریفیں اس کی ہیں۔ اس نے تلاش حق کے نام سے کتاب لکھی۔ اس کتاب کے اندر جب یہ آدمی فرقہ اہل حدیث سے تعلق رکھتا تھا، اس کتاب میں اس نے کیا کیا، اس کتاب میں اس نے یہ لکھا تھا، دیکھو یہ کتاب کا انڈیکس ہے، اس میں اس نے لکھا کہ اہل حدیث ابتدائے اسلام سے موجود ہیں۔ پہلے تو یہ لکھا اور کہا اولیاء اللہ جتنے بھی گزرے ہیں سارے ہی اہل حدیث تھے۔ اسی طریقے سے اس نے کہا اہل حدیث کوئی نیا فرقہ نہیں ہے۔ پھر آگے کہا کہ بہت سے علماء اہل حدیث کو مقلدین نے مقلد مشہور کروا دیا۔ پھر آگے ساری کی ساری کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ فرقہ اہل حدیث ایک ناجی فرقہ ہے، ایک ناجی جماعت ہے، اس لیے جو آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے اس کو اہل حدیث ہونا پڑے گا۔ یہ پوری کتاب شائع کی گئی، لیکن ہوا یوں کہ جب 1395 ہجری 1975 کے اندر اس آدمی نے انگڑائی لی اور خود امامت کا دعویٰ کیا، مستقل فتنہ جو ہے اس نے الگ بنا لیا، اس کے بعد یہ کتاب اس کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی، کیونکہ اس میں اس نے لکھا تھا اہل حدیث ابتدائی اسلام سے ہیں اور اولیاء اللہ سارے اہل حدیث ہوئے ہیں۔ اہل حدیث جو ہے پرانا جو ہے وہ فرقہ ہے، کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، اس قسم کی باتیں کہی تھی۔ اب یہ کتاب اس کے لیے وبال جان بن گئی۔ ہوا یوں کہ اس آدمی نے جس طرح اور لٹریچر الگ لکھا اور خود کہنے لگا، اس نے خود اپنی جماعت المسلمین کی دعوات کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ پہلے میرا تعلق جو ہے ایک گمراہ فرقے کے ساتھ تھا، لیکن بعد میں میں نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد میں مسلم ہو گیا۔ اب پھر کیا کیا، یہ کتاب اس کے لیے وبال جان بنی۔ اس کتاب کو اس نے جس طرح خود مسلمان ہوا، کتاب کو بھی مسلمان کیا۔ کیسے مسلمان کیا کتاب کو؟ اس کتاب کے اندر وہ تمام حوالہ جات جو موجود تھے جس میں کہا گیا کہ اہل حدیث پرانا فرقہ ہے، اولیاء اللہ سارے اہل حدیث ہیں، یہ ساری عبارتیں کتاب کے اندر سے نکال دی۔ وہاں پر اہل حدیث نام کاٹ کر وہاں پر مسلم نام رکھ دیا کہ مسلم ہمیشہ سے، یعنی اپنے فرقے کو پرانا ثابت کرنے کے لیے۔ اب وہ تمام عبارتیں جس میں فرقہ اہل حدیث سے متعلق تائیدی تھی باتیں تھیں، وہ تمام عبارتیں نکالی گئی اور اس کتاب کو اس نے خود اپنے خیال کے مطابق مسلمان کر کے جو ہے کتاب شائع کی، خلاصہ تلاش حق۔ کیا شائع کی؟ یعنی یہ تو پوری کتاب تھی نا، اب خلاصہ۔ ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ ہماری بات تو غور کرو، غیر مقلدین کا یہ طرز ہے جن کو خود صحیح بات معلوم نہیں ہوتی، دوسروں کو جو ہے اپنے پیچھے لگاتے ہیں اور تجھے حق دکھائیں۔ آج دیکھو اس جاہل آدمی کو خود حق پتہ نہیں تھا، دوسروں کو حق دکھانے کے لیے آ گیا، وہ ماسٹر کو خود اپنے پیچھے لگا لیا، اس کو غیر مقلد اہل حدیث بنا لیا۔ اب جو ہے خود اس چھوڑ کر اس فرقے کو الگ فرقہ بنا لیا۔ اب اس کو خود حق
حق کا پتہ نہیں تھا دوسروں کو حق دکھانے چلا، جب خود اپنے آپ کو یہ کہنے لگا کہ پہلے مجھے حق معلوم نہیں تھا اب مجھے حق معلوم ہوا، اس لیے یہ کتاب اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوئی اور یہ کتاب لکھی گئی خلاصہ تلاش حق۔ وہ تمام عبارتیں جو فرقہ غیر مقلدین کی تائید کے اندر تھی اس تمام عبارتیں نکال دی گئی، اس لیے اس کتاب کا حجم زیادہ ہے، اس کتاب کا حجم کم ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں ایسی ہیں جو بیان کرنے کی ہیں، لیکن چونکہ ہماری نشست میں وقت کم ہے میں کچھ اصولی باتیں نقل کروں گا اور اس کی تردید کروں گا۔ یہ فتنہ جب وجود میں آیا، وجود میں آنے کے بعد اس نے اپنی دعوت کے بنیادی جو ہے کچھ اصول طے کیے، اس کی بنیاد پر امت مسلمہ کی تکفیر شروع کی۔ اس نے ایک اصول بنایا کہ دیکھو جی ہمارا نام مسلم ہے، دیکھو یہ کوئی بھی ان کا کتابچہ ہے، کوئی بھی کتابچہ اس کے شروع میں دعوت لکھی ہوتی ہے، جماعت المسلمین کی دعوت، اس میں کچھ نکات لکھے ہوئے ہیں، میں اہم نکات کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا پھر اس کی تردید کروں گا۔ اس نے پہلے غیر مقلدین میں شامل تھا، بعد میں اس نے یہ رسالہ لکھا مذہب اہل حدیث کی حقیقت، پھر اس نے خود اس میں لکھا کہ غیر مقلدین میں اور دوسرے مقلدین میں فرق کوئی نہیں ہے، مقلد بھی مشرک ہیں یہ بھی مشرک ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے ان میں تقلید موجود ہے، یہ کہتے ہیں ہم بدعتی نہیں ہیں ان میں بدعات موجود ہیں۔ یہ پوری کی پوری رسالہ اور کئی کتابیں اس نے لکھی ہیں، اس میں غیر مقلدین کی اس نے تردید کی ہے۔ میرا اپنا مستقل مضمون کا افلاق میں چھپ رہا ہے کہ سابقہ اہل حدیث مسعود احمد بیاسی کی نظر میں فرقہ اہل حدیث، اس میں ساری باتیں نقل کر دی گئی ہیں۔ خیر یہ کتاب دیکھیں، اس میں اس کی دعوت لکھی ہے، جماعت المسلمین کی دعوت کا جو پہلا اصول اور پہلا ایجنڈا جو نقل کیا گیا کہ ہمارا حاکم صرف ایک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، ظاہر بات ہے اس میں اختلاف کسی کو نہیں ہے۔ پھر کہا ہمارا امام صرف ایک یعنی محمد الرسول اللہ، فرقہ وارانہ امام نہیں۔ وہ پھر کہا ہمارا دین صرف ایک یعنی اللہ کا پسندیدہ، اللہ کا پسند کردہ دین اسلام، فرقہ وارانہ مذہب نہیں۔ پھر کہا بنیاد محبت صرف ایک یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق، دنیاوی تعلقات نہیں۔ وجہ افتخار صرف ایک یعنی ایمان باللہ العظیم، وطن اور زبان نہیں۔ یہ اس نے اپنی دعوت کے بنیادی اصول نقل کیے۔ پہلی بنیاد جو ہم کہتے ہیں جس کو زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہے، پہلے اس کی تردید کی ضرورت ہے، اس نے کہا کہ ہمارا نام مسلم ہے، کوئی فرقہ وارانہ نام نہیں۔ ہم پہلے اس پہ بات کرتے ہیں، اس نے خود ہر کتابچے کے اندر یہی بات لکھی ہے، یہ بنیادی دعوت ہے۔ اس نے جب یہ بات لکھی پھر آگے دعویٰ کیا، کیا دعویٰ کہنے لگا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے وہ سب مسلم کہلاتے تھے، ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو مسلم کے علاوہ کوئی اور کہلاتا تھا، صرف ان کا نام مسلم تھا، کوئی اور نام نہ تھا۔ یہ اس کی کتاب ہے دعوت اسلام کے نام سے، اس کے صفحہ نمبر 26 میں اس نے یہ بات لکھی ہے، انبیاء سارے کے سارے مسلم تھے، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کہ مسلم کے علاوہ ہو۔ اب مسلم کا مفہوم اس کے ہاں کیا ہے ذرا اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ یہ خلاصہ تلاش حق کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 41 میں اس نے لکھا غرض یہ کہ مسلمین یعنی کسی امام کی تقلید نہ کرنے والے ہمیشہ سے ہیں۔ کیا کہنے لگا؟ مسلم کا معنی سنیے غور سے، کیا معنی کرنے لگا؟ مسلم کسے کہتے ہیں؟ غرض یہ کہ مسلمین یعنی کسی امام کی تقلید نہ کرنے والے ہمیشہ سے ہیں۔ خلاصہ تلاش حق صفحہ نمبر 41۔ اب ہم یہاں غور کرتے ہیں، گویا کہ اس کے اصول کے موافق جو آدمی تقلید نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ مسلم۔ جو تقلید کرتا ہے وہ مسلم نہیں ہے۔ اب دیکھو جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ تقلید کرتے ہیں، ان کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے، تو گویا اس اصول کے موافق وہ کیا ہونے چاہیے؟ مسلم، لیکن یہ ان کو مسلم نہیں مانتا۔ مذہب اہل حدیث کے حقیقت میں اس نے خود کہا کہ نانا تم مسلم نہیں ہو، میں مسلم ہوں اور تم غیر مسلم ہو۔ ہم کہتے ہیں دیکھو اگر مسلم کا یہ معنی ہے کہ مسلم وہ ہوتا ہے جو کسی امام کی تقلید نہیں کرتا، پھر تو تم دوسرے غیر مقلدین کو غیر مسلم کیوں کہتے ہو؟ یہاں یہ آدمی پھنسا، اس نے پھر کئی طرح کے پینترے بدلے ہیں۔ ہم ذرا تھوڑی سی یہاں بات کرنا چاہتے ہیں، دیکھیے اللہ اکبر،
یہ جو بنیادی بات اس نے کہی ہے کہ ہماری جماعت کا نام مسلم، ہمارا مسلم نام ہے، اور سارے نبی مسلمان آئے ہیں، اور کوئی بھی ان میں ایسا نہیں جو مسلم کے علاوہ کہلاتا ہو۔ یہاں مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ قرآن میں مسلم کس کو کہا گیا؟ حدیث میں مسلم کس کو کہا گیا؟ مسلم کا لفظ کس کے مقابلے میں استعمال ہوا؟ تھوڑی سی یہاں وضاحت کی ضرورت ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کے اندر مسلم کا لفظ کافر کے مقابلے میں استعمال ہوا۔ مسلم کا لفظ کس کے مقابلے میں استعمال ہوا؟ کسی فرقے کے مقابلے میں نہیں، کس کے مقابلے میں؟ جی، مسلم کا لفظ جو ہے وہ کافر کے مقابلے میں استعمال ہوا۔ دیکھیے سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر جو ہے 67 ہے۔ اس میں فرمایا گیا ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ حضرت ابراہیم یہودی بھی نہ تھے، عیسائی بھی نہ تھے، لیکن وہ حنیف اور مسلم تھے۔ وما کان من المشرکین، مشرک نہیں تھے۔ یہاں دیکھو کافر کے مقابلہ میں مسلم کا لفظ آیا۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 80 ہے۔ اس میں فرمایا گیا ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا تم جو ہے حکم دیتے ہو، کیا وہ حکم دیتا ہے تم کو کفر کا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو گئے؟ اب دیکھو کفر یہاں مسلم کے مقابلے میں آیا، معلوم ہوا کہ مسلم کا لفظ کافر کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، کسی اور جماعت کے مقابلے میں نہیں۔ اسی طریقے سے 14واں پارہ پہلی آیت ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ دیکھو یہاں بھی کافر کے مقابلے میں مسلم کا لفظ آیا۔ اس جاہل نے اب مسلم کا جو معنی کیا، قرآن پورا کا پورا پڑھ لیجئے، مسلم کا وہ معنی قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے، دنیا کی کسی ڈکشنری میں نہیں ہے، دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، کسی سیرت کی کتاب میں نہیں ہے، کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ہے کہ مسلم اس کو کہتے ہیں جو آدمی تقلید نہ کرتا ہو۔ یہ مسلم کا نیا معنی اس نے گھڑا، اور اس کی بنیاد پر سارے کے سارے جو مقلدین حضرات تھے ان کی اس نے تکفیر کرنی شروع کی ہے۔ اس دیکھو ہم یہاں بات عرض کرتے ہیں، اس نے کہا حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہیں یہ سارے کے سارے مسلم کہلاتے تھے، اس کے علاوہ اور ان کو کچھ نہ کہا گیا۔ ہم کہتے ہیں قرآن کریم کو پڑھو، قرآن کریم میں خود جو ہے ان حضرات کے لیے مسلم کے علاوہ اور نام بھی آئے ہیں۔ تم کیسے کہتے ہو مسلم ہی صرف ایک نام ہے اور کوئی پہچان یا کوئی اور صفاتی نام نہیں ہو سکتا؟ قرآن کریم کی آیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو حنیف مسلمہ بھی کہا گیا، آپ دیکھیں قرآن کریم میں ان کے اور نام بھی آئے ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 124، اس میں اللہ پاک نے فرمایا انی جاعلک للناس امامہ، یہاں ان کو امام فرمایا کہ میں آپ کو امام بنانے والا ہوں لوگوں کا۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 130، اس میں فرمایا گیا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ حضرت ابراہیم آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے، یہاں ان کو صالح فرمایا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں فرمایا آیت نمبر 95 فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، کہ حضرت ابراہیم کی اتباع، ملت کی اتباع کرو جو کہ حنیف تھے۔ کیا تھے؟ حنیف تھے۔ اب دیکھو حنیف مسلم سے الگ رہا لفظ استعمال ہوا، اگر صرف مسلم کہنا ہی جائز ہے اور کوئی لقب اور کوئی نام نہیں ہو سکتا، تو پھر بتاؤ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو حنیف کیوں فرمایا؟ اس لیے اس فرقے کی تردید کے لیے ایسی آیات کافی ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 125، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کے متعلق فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خلیلہ، حضرت ابراہیم کو خلیل فرمایا گیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 114 فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم، یہاں اواہ فرمایا گیا، حلیم فرمایا گیا۔ اب دیکھو اس آیات سے معلوم ہوا حضرت ابراہیم کے اور بھی نام تھے، صرف مسلم نہیں تھا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کے متعلق آیا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفہ، یہاں آپ کے لیے امت کا لفظ بھی آیا، قانت کا لفظ بھی آیا۔ معلوم ہوا آدمی مسلم بھی کہلا سکتا ہے اور اگر صفاتی نام ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی نفی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 121 شاکرن لانعمی، شاکرن لی، حضرت ابراہیم کے متعلق آپ کے لیے شاکر کا لفظ استعمال ہوا، صدیق کا لفظ بھی استعمال ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا
سورہ مریم آیت نمبر 41 فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، آپ کے لیے صدیق کا نام بھی آیا، معلوم ہوا مسلم بھی تھے، صدیق بھی تھے، اواب بھی تھے، حلیم بھی تھے۔ اب دیکھو یہ سارے نام اللہ پاک نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کے رکھے ہیں۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق دیکھیے، آپ کی جو امت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، اللہ پاک نے قرآن میں ان کو بنی اسرائیل فرمایا نا جی، بنی اسرائیل۔ اب بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن کریم میں کتنا آیا۔ اب اگر مسلم کہلانا ہی ایک مسئلہ ہوتا اور کوئی نام نہیں ہو سکتا، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کے پیروکاروں کو بنی اسرائیل کیوں فرمایا؟ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، بنی اسرائیل کا لفظ آیا سورہ بقرہ آیت نمبر 246۔ اللہ پاک نے فرمایا ان حضرات کو، بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہیں حضرت موسیٰ کے پیروکار یہودی، ان کو فرمایا ان کنتم مؤمنین، مومن کا لفظ بھی ان کے لیے آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وانا اول المؤمنین۔ دیکھو یہ بھی آیت ہے، اس کے علاوہ اور کثیر آیتیں ہیں، مثلاً اہل کتاب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو کہا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا، سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ دیکھو اب اگر مسلم کہلانا ہی جائز ہوتا، اس کے علاوہ کوئی اور نام نہیں ہو سکتا، تو اللہ پاک دوسرے ناموں سے دوسرے نبیوں کی امتوں کو کیسے یاد فرماتے؟ یہ جو کہتا ہے کہ سارے ہی مسلم کہلاتے آئے اور کوئی نام ہی نہیں تھا۔ اسی طریقے سے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو دیکھ لیجئے، ان کے متعلق بھی مختلف نام آئے ہیں۔ مثلاً مومن کا نام سورہ آل عمران آیت نمبر 69، اس میں اللہ پاک نے فرمایا ان کو مخاطب کرتے ہوئے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ دیکھو مسلم کا لفظ بھی ہے، مومن کا لفظ بھی ہے۔ اسی طریقے سے انصار اللہ کا لفظ قال الحواریون نحن انصار اللہ، دیکھو انصار اللہ کا لفظ، انصار اللہ کا نام یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے لیے آیا، سورہ صف آیت نمبر 14۔ اور نصارہ حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کو کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قالت النصارى لیست اليہود علی شیء، سورہ بقرہ آیت نمبر 113۔ اگر صرف مسلم ہی کہلانا جائز ہوتا تو پھر نصارہ قرآن میں اللہ پاک نے ان کو کیوں فرمایا ہے؟ اسی طریقے سے اگر آپ آئیں ان کو اہل انجیل بھی فرمایا گیا۔ قرآن کریم پہ غور کریں، سورہ مائدہ آیت نمبر 46، اس میں فرمایا گیا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، کہ بھئی ان کو چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والوں کو۔ اہل انجیل فرمایا گیا، اہل کتاب بھی فرمایا گیا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ، سورہ مائدہ آیت نمبر 68۔ اسی طرح دیکھیے اگر آپ حضرات غور کریں گے اور بھی ان حضرات کے نام آئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ان کے لیے بھی مسلم کے علاوہ اور نام بھی آئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں مسلم نام جو ہے صرف جائز ہے اور کسی نام سے پکارنا جائز نہیں۔ اللہ پاک نے پورے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ جہاں مسلمانوں کو مخاطب کیا وہاں ان کو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو۔ کہیں قرآن کریم میں آپ پورے 30 پارے پڑھ لیں، آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہوں یا ایھا المسلم، یا ایھا نہیں فرمایا، یا ایھا الذین آمنو سے خطاب فرمایا۔ معلوم ہوا کہ دیکھو یہ جو کہتے ہیں کہ صرف مسلم نام ہے، ہم کہتے ہیں اور نام بھی مسلمان کا ہو سکتا ہے، کسی اور نام سے پکارنا بھی جائز ہے۔ اللہ پاک نے دیکھیے اللہ حزب اللہ کے نام سے یاد کیا امت کو، فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هو المفلحون، سورہ مجادلہ آیت نمبر 22۔ دیکھو یہاں حزب اللہ فرمایا گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے 18واں پارہ پہلی آیت قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، مسلم نہیں فرمایا۔ معلوم ہوا کہ دیکھو مسلم کے علاوہ اور نام بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں امت محمدیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، خیر امہ فرمایا گیا۔ معلوم ہوا کہ مسلم کے علاوہ اور نام بھی ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ دیکھو یہ کثیر آیات ہیں۔ تو جماعت المسلمین کے بانی اس نے مسعود احمد نے جھوٹ بولا کہ مسلم کے علاوہ اور کوئی نام نہیں، سارے نبی ساری امتیں جو ہیں یہ صرف مسلم کہلاتے آئے۔ ہم نے کہا نا، قرآن میں انبیاء کے لیے بھی اور نام استعمال ہوئے، امتوں کے لیے بھی اور نام استعمال ہوئے۔ معلوم ہوا کہ مسلم نام بھی ٹھیک ہے، مسلم کے علاوہ اور کسی صفاتی نام سے پکارنا بھی ٹھیک ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی تعریف کیا فرمائی ہے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایک تعریف اس نے کی ہے، ایک تعریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اس نے مسلم کے بارے میں کیا کہا؟ کہتا ہے مسلم یعنی امام کی تقلید نہ کرنے والے ہمیشہ سے ہیں۔ اس کے ہاں مسلم کی تعریف یہ ہے کہ جو غیر مقلد ہے وہ مسلم ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعریف بیان فرمائی؟ یہ حدیث ہے، اللہ اکبر، فرمایا صحیح مسلم میں من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم۔ یہ تعریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی بیان فرمائی کہ جو آدمی ہماری جیسی نماز پڑھے، قبلہ کی جانب رخ کرے، ہمارے ذبیحہ کو کھائے، وہ کیا ہے؟ مسلم۔ یہ نہیں فرمایا جو غیر مقلد ہے وہ مسلم۔ اب ایک تعریف مسلم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، دوسری تعریف کس نے؟ مسعود احمد بیسی نے کی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، مسعود احمد بیسی کی امت نہیں ہے۔ ہم وہ تعریف مانیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس لیے ہم اس تعریف کو معتبر جانتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ اور بھی، مسلم کے علاوہ اور نام بھی امت مسلمہ کے لیے ہیں۔ مثلا یہ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 202، یہاں روایت ہے فدع المسلمین باسماء فدع اللہ المسلمین باسمائہم، ایک منٹ دوبارہ روایت، فدع المسلمین باسمائہم بما سماہم اللہ عز وجل المسلمین المؤمنین عباد اللہ، کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نام رکھا، کیا؟ مسلمین بھی، مومنین بھی، عباد اللہ بھی۔ اس نے قرآن کریم سے ایک آیت سے اس نے بہانہ بنایا، اللہ پاک نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام اللہ پاک نے مسلم رکھا۔ ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب کہ مسلم کہلانے کے ساتھ اور کوئی صفاتی نام نہیں ہو سکتا؟ یہ بات غلط ہے۔ اگر قرآن میں یہ آیا ہوا سماکم المسلمین، مسلم امت مسلمہ کا نام مسلم ہے، حدیث میں نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہارا نام مسلم بھی رکھا، مومن بھی رکھا، عباد اللہ بھی رکھا۔ معلوم ہوا کہ صرف مسلم نام نہیں ہے جو انہوں نے صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے لیے گھڑ لیا، کہ صرف جماعت کا ایجنڈا بنایا کہ صرف مسلمان کہلانا جائز ہے اور کوئی جائز نہیں ہے۔ یہ بات بالکل خلاف واقعہ بھی ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی بات آئیں، ہمارا مناظرہ ہوا ایک فتنہ جماعت المسلمین کے افراد سے، وہ کہنے لگے کہ جی دیکھو قرآن میں اللہ نے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ فرمایا، دیکھو اب تم کیا کہتے ہو کہ مسلمان کے علاوہ اور بھی کچھ کہلا سکتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل۔ کہتا ہے یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا ہم آپ کو بتاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، 72 فرقے دوزخ میں جانے والے ہیں، ایک جماعت جو ہے وہ جنت میں جانے والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا جنت میں جانے والے ما انا علیہ و اصحابی وہ ہیں جو میرے موقف پہ ہوں، میرے صحابہ کرام کے موقف پہ ہوں۔ اس لیے ما انا علیہ کمانا اہل سنت و اصحابی کمانا والے جماعت۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مسلم بھی ہو اور ایک آدمی اہل سنت والجماعت بھی ہو۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ دیکھو اتنی بدیہی بات اس جاہل آدمی کو سمجھ نہیں آئی۔ دیکھو احادیث کو دیکھو، تفسیر در منصور، تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قرآن کریم کی آیت یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے قیامت کے دن وہ اہل سنت والجماعت ہیں، جن کے چہرے وہ کل کو قیامت کے دن سیاہ ہوں گے فرمایا وہ اہل بدعت ہیں۔ کون ہیں؟ اہل بدعت و ضلالہ، کہ وہ بدعتی ہیں اور گمراہ ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو آدمی اہل سنت ہے والجماعت ہے وہ آدمی نجات پانے والا ہے۔ اس کا جو بھی مخالف ہے خواہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا رہے وہ آدمی بدعتی ہے اور گمراہ ہے، وہ آدمی بدعتی ہے اور گمراہ ہے۔ اس کے علاوہ آج دیکھو یہ آدمی کہتا ہے کہ جی محدثین سارے کے سارے کے سارے جو ہیں وہ مسلم تھے، ان میں سے اور ان کا کوئی نام نہ تھا۔ ہم کہتے ہیں جھوٹ۔ آپ کو ایک حوالہ پوری تاریخ کی کتب سے، کسی حدیث کی کتاب سے، کسی اسماء الرجال کی کتاب سے کھول کر دکھاؤ کہ کہا گیا ہو کہ سارے محدث صرف مسلم کہلاتے تھے اور کچھ نہیں۔ میں حوالہ پیش کرتا ہوں، صحیح مسلم کو آپ نے پڑھا ہے الحمدللہ۔ اس صحیح مسلم کے مقدمے میں علامہ ابن سیرین نے لکھا ہے کہ دیکھو پہلے روایتیں بیان کی جاتی تھی، روایتیں بیان کرنے کے اندر
یہ انداز تھا کہ تقویٰ لوگوں میں عام تھا، روایتیں قبول کر لی جاتی تھیں۔ آہستہ آہستہ جھوٹ اور فتنہ پھیل گیا، اس لیے یہ اصول بنانا پڑا کہ اہل سنت کی روایات کو قبول کیا جائے اور دوسروں کی روایت کو قبول نہ کیا جائے۔ یہ مقدمہ مسلم کے اندر صحیح مسلم میں بات لکھی ہے۔ اب دیکھو صفحہ نمبر 11، اس میں دیکھو حضرت علامہ ابن سیرین جو خیر القرون کے آدمی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی روایت قبول کی جائے گی، اہل سنت کے علاوہ اور کسی کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ کہتا ہے کہ مسلم، یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اہل سنت، یہاں اب غور کرنے کی بات یہ ہے علامہ ابن سیرین تو ساری کی ساری روایتیں بیان کرنے والے افراد کو کیا فرما رہے ہیں؟ اہل سنت۔ کیا فرما رہے ہیں؟ معلوم ہوا محدث سارے کے سارے اہل سنت والجماعت تھے۔ امام بخاری اہل سنت والجماعت تھے، امام مسلم اہل سنت والجماعت تھے، امام ترمذی اہل سنت والجماعت تھے، امام مالک اہل سنت والجماعت تھے، امام ابن ماجہ اہل سنت والجماعت تھے۔ غرض ہے کہ جتنے محدثین گزرے یہ سارے کے سارے اہل سنت والجماعت تھے۔ ہم نے واضح الفاظ میں حوالہ پیش کیا، اگر تیرے اندر غیرت نام کی کوئی چیز ہے، علم نام کی کوئی چیز ہے، تو پھر ایک حوالہ اس بات پہ پیش کر کہ نہ جی نہ محدثین اہل سنت نہیں کہلاتے تھے، وہ صرف مسلم کہلاتے تھے۔ اس لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کا نام مسلم بھی ہو اور صفاتی نام اس کے علاوہ اور بھی کوئی ہو، اس لیے ہم مسلم بھی ہیں، اہل سنت والجماعت بھی ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اہل سنت والجماعت یہ ایسی جماعت ہے جو کہ نجات پانے والی ہے، اس پر کثیر دلائل موجود ہیں، میں نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا ہے۔ اس لیے اس کا یہ اصول کہ جی ہماری جماعت کا نام مسلم ہے، ہمارا نام صرف مسلم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نام نہیں، ہم کہتے ہیں نا یہ بات غلط ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، صحابہ کرام کے موقف کے بھی خلاف ہے، محدثین کے موقف کے بھی خلاف ہے۔ پہلے اصول کا ہم نے رد کیا، اب اس کا دوسرا اصول سنیے۔ یہ آدمی کہتا ہے ہمارا امام، یہ جو کس کا رسالہ ہے، ہمارا امام صرف ایک یعنی محمد الرسول اللہ، ہمارا امام صرف ایک یعنی محمد رسول اللہ۔ اب اس نے کہا کہ ہمارا کوئی فرقہ وارانہ امام نہیں، یعنی مقصد کیا کہ ہم صرف امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتے ہیں، یا کوئی پیغمبر ہے وہ تو امام ہو سکتا ہے، پیغمبر کے علاوہ کوئی اور آدمی امام نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی دعوت کا بنیادی اصول ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کیا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے؟ اب دوسری کتابیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا اسی مسئلے کی وضاحت کے لیے۔ یہ کتاب دکھائیں جی، اسی مسئلہ کی وضاحت کے لیے منہاج المسلمین کے نام سے کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 44 ہے۔ اس میں کہا گیا امام صرف نبی بنائے جاتے ہیں، جو نبی نہیں وہ امام نہیں۔ میری بات ذرا غور سے سننا، منہاج المسلمین یہ اس کی کتاب ہے، اس میں لکھا گیا صفحہ نمبر 44 امام صرف نبی بنائے جاتے ہیں، جو نبی نہیں امام نہیں۔ گویا کہ جو نبی ہے وہی امام ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی امام نہیں ہے۔ اب ہم نے حوالے پیش کرنے ہیں کہ یہ خود اپنے آپ کو امام کہتا ہے کہ نہیں، اور اس کی کتابیں دیکھو، اس کے لٹریچر کے شروع میں خود اس کو امام لکھا ہوا ہے۔ یہ اس کا رسالہ ہے واقعہ ثقیفہ اور افسانہ ثقیفہ، اس کا نام لکھا مسعود احمد امام جماعت المسلمین۔ کیا یہ نبی ہے؟ اس کا یہ رسالہ واقعہ جمل اور افسانہ جمل، اس کے نیچے نام لکھا مسعود احمد امام جماعت المسلمین۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کے رسالے موجود ہیں، مثلاً جو ہے اس کا ایک اور رسالہ ہے اولیاء اللہ قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں، اس نے بھی لکھا مسعود احمد بیسی امام جماعت المسلمین۔ اسی طریقے سے اس کی جو کتاب ہے جماعت المسلمین کی دعوات اور تحریک اسلام کی آئینہ دار ہے، نیچے لکھا ہے مسعود احمد امام جماعت المسلمین۔ اس کے علاوہ اور دیکھیے یہ تحقیق صلاۃ کے نام سے، ابھی یہ اس کا نائب، یہ تو مر گیا مسعود احمد بیسی، ابھی ان کا امام جو بنا ہوا ہے اس کا نام ہے اشتیاق احمد۔ اس نے خود جو ہے یہ تحقیق صلاح اس کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 8 پہ اس نے خود جو ہے اس کو اپنے آپ کو اور مسعود احمد کو امام لکھا ہے۔ دیکھو ہم کہتے ہیں، اس نے خود کہا جو نبی ہے وہ امام ہے، جو نبی نہیں وہ امام نہیں۔ ہم کہتے ہیں کیا مسعود احمد نبی ہے؟ جب مسعود احمد نبی ہے پھر تو یہ کفر ہے، عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ یہی ہم کہتے ہیں فرقہ جماعت المسلمین سے جو ہمارا اختلاف ہے، اس اختلاف کی نوعیت کو سمجھو۔ اس آدمی نے وہ دعوے کیے جو ایک پیغمبر
نمبر کے ہوتے ہیں۔ اس نے خود کہا کہ دیکھو جی میں امام ہوں، میری بیعت کرو، میری بیعت نہیں کرو گے جاہلیت کی موت مرو گے۔ تمام امت مسلمہ کو کافر کہا۔ ایک نبی پہ ایمان لانے والا مسلمان ہوتا ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ اس نے سب کو غیر مسلم اور کافر کہا اور خود جو ہے اپنے آپ کو امام کہا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مرزا قادیانی بھی طرح طرح کے جھوٹے افسانوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو نبی مشہور کرواتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ اب عوامی سطح پر جو ہے یہ عقیدہ ختم نبوت کا تعارف ہو گیا۔ جو آدمی ملکی سطح پر نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کو جوتے پڑیں گے، اس لیے نبوت کا دعویٰ تو نہ کیا۔ یہاں دیکھو دو پیش میں آ کر پہلے تو یہ کہہ دیا کہ نبی جو ہے وہی امام ہوتا ہے، امتی امام نہیں ہوتا، پھر خود کہہ دیا کہ میں امام ہوں۔ ہم کہتے ہیں دعویٰ نبوت ہے۔ اب دیکھو پوری کی پوری جو ہماری وراثت ہے اس سب کا اس نے انکار کیا۔ میں آگے تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ خیر یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کیا کہ دیکھو یہ حضرات جو کہتے ہیں ہمارا فرقہ وارانہ کوئی امام نہیں، ہم کہتے ہیں مسعود احمد بیسی پوری دنیا کی متنازع ترین شخصیت ہے، اس لیے یہ فرقہ وارانہ امام ہے۔ اس سے بڑی اور فتنہ بازی کیا ہوگی؟ آپ حضرات کو شاید علم ہو ہمارے پاکستان کے اندر تقریباً 15 فتنے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں۔ تھوڑی سی اس کی وضاحت سمجھ لیں۔ 15 فتنے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں۔ ان میں سے ہر آدمی ہوا سماکم المسلمین کا مخاطب اپنے آپ کو کہتا ہے، اپنے امیر کو کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو اس کا مصداق ہم ہیں، باقی سب غیر مسلم ہیں۔ مثلا دیکھیے یہ آدمی یہ مسعود احمد بیسی اس نے اپنی جماعت کا نام جماعت المسلمین رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آدمی کیپٹن مسعود الدین عثمانی فتنہ جس نے چھوٹے چھوٹے کتابچے لکھے ہیں عذاب برزخ کے نام سے، یہ مزاریہ، یہ میلے، توحید خالص، ایمان خالص، اس طرح کے رسالے اس نے لکھے ہیں۔ یہ آدمی خود اپنے آپ کو مسلم کہتا تھا اور یہی آج بھی یہ فتنے باز کہتے ہیں وہ سماکم المسلمین، اس کے مصداق ہم ہیں اور اس کے امام سے مراد ہمارا امیر ہے۔ مسعود احمد بیسی کے بعد دیکھیے یہ اب اس کا نائب اشتیاق احمد ہے، ادھر کیپٹن مسعود الدین عثمانی اپنے آپ کو مسلمانوں کا امام کہتا رہا۔ اس کے بعد اب اس کا نائب حنیف ہے، کماڑی کراچی کے اندر ان کا مرکز ہے اور یہ کتابچے پھیلا رہے ہیں۔ پھر یہ آدمی آپس میں لڑے، کیپٹن کے ماننے والے یہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں سے ایک آدمی تھا اس کا نام مولوی ہادی تھا، مولوی ہادی نے الگ جماعت بنائی، اس کا نام بھی اس نے مسلمین رکھا، اس کا نام بھی اس نے کیپٹن مسعود الدین عثمانی کے گروہ کو اس نے کہا کہ تم سارے کافر ہو، تم سب غیر مسلم ہو اور ہم مسلم ہیں۔ وہ سماکم المسلمین کے متعلق کہنے لگا اس سے مراد میری ذات ہے۔ اس نے خود کتابچے لکھے عقیدہ ختم نبوت کے نام سے، دجال کے کارنامے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کیا اور کئی مسائل کے اندر غلو کیا۔ کیپٹن مسعود الدین عثمانی کے چیلوں نے حضرت ظہور مہدی کا، حضرت امام مہدی کے ظہور کا انکار کیا، لیکن یہ آدمی آگے بڑھا ہادی، اس نے حضرت مہدی علیہ الرضوان کے ظہور کے عقیدے کے خلاف آگے مزید غلو کیا، کہا کہ حضرت عیسیٰ بھی فوت ہو گئے، اب انہوں نے نہیں آنا، حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے انہوں نے نہیں آنا۔ اب یہ کیپٹن مسعود الدین عثمانی کو غیر مسلم کہتا ہے اور یہ ان کو غیر مسلم کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم سب ٹھیک کہتے ہو، تم سب ٹھیک کہتے ہو۔ اب دیکھو یہ فتنہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے جماعت المسلمین جو مسعود احمد بیسی کی ہے، اسی جماعت المسلمین کے اب 5-6 دھڑے ہیں، 5-6 دھڑے ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے اور دوسرے کو غیر مسلم کہتا ہے۔ ان کی ایسے میں آپ کو بتاؤں، وہ کہتے ہیں اٹ کتے دا ویرا، سننے کی تھی مثال، وہ بھی اتنا جو ہے نا وہ سخت مثال نہیں ہے جتنی ان کے اندر بیچاروں کے اندر مخالفت ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھو مسلم کہلانے والے 15 سے زیادہ فتنے ہیں، ہر آدمی وہ سماکم المسلمین کا مصداق اپنے آپ کو کہتا ہے اور امام اپنے مقتدا کو کہتا ہے۔ اب یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ یہاں امام سے مراد مسعود احمد بیسی ہے؟ کیسے ثابت ہوا؟ کیپٹن مسعود الدین عثمانی ہے۔ کیسے ثابت ہوا؟ مولوی ہادی ہے۔ ان میں سے ایک اور نکلا ڈاکٹر بشیر کے نام سے، اس نے تنظیم المسلمین بنائی ہے۔ کہاں ثابت ہوا؟ تنظیم المسلمین ہے۔ ایک اور آدمی ہے اس کا کیپٹن کا چچا زاد بھائی جس نے جماعت بنائی حزب اللہ کے نام سے، پہلے یہ بھی حزب اللہ میں شامل تھا کیپٹن جو ہے، پھر یہ اس کی اس سے بحث ہوئی، کئی مسائل میں اس نے غلو کیا، حضرت امام احمد بن حنبل پر کفر کا فتویٰ لگایا، وہ اس سے الگ ہوا اور اس نے حزب اللہ جماعت پر قبضہ کر لیا۔ اس کا نام ہے کمال حسن عثمانی، اس نے خود اس کے خلاف کتابیں لکھی ہیں۔ خیر یہ فتنے 15 کے قریب ہیں جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، دوسروں کو غیر مسلم کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پہلے ذرا اپنی جو ہے نا وہ اپنی بات کی صفائی دے لو، تم میں سے صحیح مسلم ہے کون؟ ہم کہتے ہیں تم میں سے کوئی بھی صحیح مسلم نہیں ہے، تم سب فتنے باز ہو۔ کون ہو؟ فرقے نہیں، فتنے،
فرقے نہیں فتنے۔ خیر آگے ہم چلتے ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہے۔ ان ادرات کا تیسرا اصول، ان کی بنیادی دعوت کے اندر یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ جو کچھ جماعت، یہ ذرا بات میری غور سے سننا، فرمایا گیا کہ جماعت المسلمین کا تعارف نامی رسالہ ہے، اس میں کہا گیا جو کچھ جماعت المسلمین کے پاس ہے، جو کچھ جماعت المسلمین کے پاس ہے اس کا انکار کفر ہے۔ یہ رسالہ ہے جماعت المسلمین کا تعارف، عقائد وغیرہ دعوت، اس کا صفحہ نمبر 1 دیکھیے، اس میں کہا گیا جو کچھ جماعت المسلمین کے پاس ہے اس کا انکار کفر ہے۔ صفحہ نمبر اس کا 3 ہے، صفحہ نمبر الفاظ اس کے یہ ہیں، جماعت المسلمین ہی وہ جماعت ہے جو کہتی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کا انکار کفر ہے۔ گویا کہ مسعود احمد BSc جو بکواس لکھ گیا اپنی کتابوں کے اندر، اس کو ماننا ایمان ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اب جہاں ہم نے تھوڑی سی غور کرنی ہے کہ اپنی کتابوں میں لکھ کے کیا گیا ہے، اس کا انکار کفر کیسے ہوگا۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ پر اس نے تبرہ کیا، قرآن کریم پر اس نے تبرہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے زبان درازی استعمال کی ہے، اسلاف کے خلاف زبان درازی اس طرح استعمال کی۔ ہم تھوڑا سا اس کے حوالے پڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہمارے پاس اس کی کتاب ہے تفہیم اسلام کے نام سے۔ اس نے ایک اور آدمی تھا منکر حدیث جس کا نام تھا ڈاکٹر غلام برق جیلانی کے نام سے، اس نے حدیث کا انکار کیا، ایک کتاب لکھی دو اسلام کے نام سے، اس کا اس نے جواب لکھا تفہیم اسلام کے نام سے۔ جواب میں اس نے حدیث کا دفاع کرتے کرتے قرآن پہ آصاف کر دیے، حدیث کا دفاع کرتے کرتے قرآن پہ آصاف کر دیے۔ میں اس کتاب کے تھوڑے سے حوالے پڑھتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا بھی جو کچھ ان کے پاس ہے اس کا انکار کفر ہے یا کیا ہے۔ دیکھیے یہی کتاب ہے تفہیم الاسلام، اس کا صفحہ نمبر 269 ہے۔ اس میں کہا گیا قرآن کا منکر بھی مسلم ہے، قرآن کا منکر بھی مسلم ہے، صفحہ نمبر 269۔ اسی طریقے سے اس نے کہا صفحہ نمبر تفہیم الاسلام کا 226، اس میں کہا گیا قرآن ہر لحاظ سے ایک مکمل کتاب ہے، یہ ایک خوش نما جملہ تو ضرور ہے لیکن حقیقت کچھ بھی نہیں، نہ نماز کا طریقہ اس میں ہے نہ کسی اور عمل کا۔ دیکھو یہ ہے، اس کا انکار کفر ہے، مجھے بتاؤ اقرار کفر ہے کہ انکار کفر ہے؟ اسی طریقے سے آگے کہا قرآن کریم کی تحریف شدہ، دیکھو کہتا ہے قرآن کو تحریف شدہ سمجھنے والے مسلمان اور خود قرآن مجید کی عبارت اس کی شاہد ہے۔ یعنی جو لوگ قرآن کو تحریف شدہ سمجھتے ہیں، جس طرح کے روافظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں تبدیلی ہو گئی، نعوذ باللہ صحابہ کرام نے قرآن کو بدل دیا۔ کہتا ہے جو لوگ قرآن کو تحریف شدہ سمجھتے ہیں وہ کون ہے؟ مسلمان ہیں، مسلم ہیں۔ اور پھر کہا کہ دیکھو خود قرآن کی آیات سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے قرآن میں تحریف ہوئی ہے۔ کتنی بڑی بکواس ہے۔ پھر آگے دیکھو، آگے کہنے لگا صفحہ نمبر 255 اسی کتاب تفہیم اسلام کا، اس میں کہا گیا قرآن مجید کی قطعیت پر تو قرآن کی آیات سے چوٹ پڑتی ہے، یعنی قرآن کریم کوئی قطعی کتاب نہیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی اس میں بالکل تبدیلی نہیں ہوئی، یہ حجت ہے، اس کا ایک لفظ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ کہتا ہے قرآن کی آیات سے اس پر چوٹ پڑتی ہے، اس دعوے پر۔ اب دیکھو کیا اس کا انکار کفر ہوگا؟ صفحہ نمبر 255۔ اسی طریقے سے یہی کتاب ہے، اس میں دیکھو یہاں کچھ تفہیم الاسلام صفحہ نمبر 232، اس میں کچھ باتیں کہی گئی، ذرا غور سے سنیے۔ کہنے لگا قرآن کا اسلام تو بڑا آسان اسلام ہے، مشکل تو اس کو ان قیود نے بنا دیا جو احادیث میں مذکور ہیں، ورنہ دعا مانگ لو صلاۃ ادا ہو گئی، پاکیزگی اختیار کر لو زکوٰۃ ادا ہو گئی، صلاۃ میں ریا خارج ہو جائے وضو سلامت رہے۔ یعنی وضو کے نماز کے اندر اگر ہوا نکل جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، قرآن میں کہاں لکھا ہے یہ؟ دیکھو قرآن پہ بکواس کر رہا ہے، کہتا ہے صلاۃ میں ریا خارج ہو جائے وضو سلامت رہے، ناچ رنگ کی محفلیں قائم کرو، کوئی ممانعت نہیں۔ یعنی قرآن میں گانے بجانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کہنے لگا فنون لطیفہ سے دلچسپی لو، کوئی عرض نہیں۔ فنون لطیفہ سے مراد یہ ڈرامے اور فلمیں اور یہ جو آج کل بے حیائی کے اسباب ہیں، فنون لطیفہ، کہتا ہے اس میں دلچسپی لو تو کوئی حرج نہیں، قرآن کہتا ہے۔ اب دیکھو اس کا انکار کفر ہے یا اس کا اقرار کفر ہے؟ اسی طریقے سے اس نے کہا تاش شطرنج وغیرہ سے لطف اٹھاؤ، کوئی مذائقہ نہیں، کعبہ خانہ کھولو، کوئی ممانعت نہیں۔ قرآن میں کعبہ خانہ، رنڈی خانہ،
ہاں جی، زنا کے اڈے کھولو، قرآن میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تفہیم الاسلام صفحہ نمبر 232۔ اسی طریقے سے اس نے صفحہ نمبر 246 میں کہا قرآن کریم میں عریانیت کا درس موجود ہے، ان کو پڑھاتے ہوئے یعنی ان آیات کو پڑھاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اب اسی طرح کہنے لگا سطحی نظر سے قرآن مجید کا مطالعہ بھی گمراہ کن ہو سکتا ہے، تفہیم الاسلام صفحہ نمبر 135۔ اور کہنے لگا پورا قرآن مجید حفاظت میں احادیث کی برابری نہیں کر سکتا، پورا قرآن مجید حفاظت میں احادیث کی برابری نہیں کر سکتا، تفہیم الاسلام صفحہ نمبر 223۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم جو کہتے ہیں قرآن کریم محفوظ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ تو قرآن کے بارے میں فرمایا، حدیث کے بارے میں یہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے، حدیث موضوع بھی ہو سکتی ہے، حدیث متروک بھی ہو سکتی ہے، حدیث منکر بھی ہو سکتی ہے، اس کے کئی مراتب ہیں۔ کسی حدیث کو قبول کیا جاتا ہے اور جو ہے وہ اصول حدیث کے اصولوں کے خلاف اس کو رد کیا جاتا ہے۔ اب ہم کیسے کہیں گے بھی حدیث کا درجہ قرآن سے بڑھ کر ہے؟ کیا اس کا انکار کفر ہے یا اس کا اقرار کفر ہے؟ بات سمجھ میں آئی نا جی؟ یہ قرآن کریم کے متعلق اس کی عرضہ ذرائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق کہتا ہے اسی کتاب تفہیم الاسلام کے اندر صفحہ نمبر 247، کہنے لگا قرآن مجید میں بھی ایسی آیات پائی جاتی ہیں جن سے بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت کو بہت بڑا دھکا لگتا ہے۔ یعنی قرآن میں ایسی آیات موجود ہیں کہ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے۔ نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے قرآن میں ایسی آیات موجود ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بھی توہین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی بہتان ہے۔ تفہیم الاسلام صفحہ نمبر 247۔ اسی طرح دیکھیے جی، یہی تفہیم الاسلام اس کا صفحہ نمبر 264، اس میں کہا گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حساب کا وقت قریب آ گیا۔ قرآن کا مذاق سنیے ذرا، قرآن پر مذاق اڑا رہا ہے۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حساب کا وقت قریب آ گیا، یعنی اقتربت الساعہ، ہاں جی، لیکن زمانہ شاہد ہے کہ تقریباً 1400 سال گزر چکے، وقت حساب نہیں آیا۔ دیکھو اب یہ کس کا مذاق ہے؟ یہ کس ہستی پہ تنقید ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ تنقید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگایا۔ کہتا ہے ایک آیت کو نقل کر کے اس آیت سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شریعت الہیہ میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے، اور وہ بھی محض اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تفہیم الاسلام صفحہ نمبر 248۔ اب اسلام کی تفہیم ہے یا اسلام کی محنت پہ پانی پھیر رہا ہے؟ اسلام کی تاریخ کو، اسلام کی عظمت کو مسخ کر رہا ہے۔ اسی طرح دیکھو کہنے لگا، اب سنیے اسی تفہیم الاسلام کے صفحہ نمبر 248 پہ کہنے لگا قرآن کریم کی آیات نقل کی اور پھر ان آیات کا انکار کرتے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے یوں کہتا ہے دشمنان اسلام کو اسلام پر ہنسنے کا موقع نہیں ملتا۔ ان آیات سے دشمنان اسلام کو اسلام پر ہنسنے کا موقع نہیں ملتا، یعنی کہتا ہے کہ یہ آیات قرآن کی ایسی ہیں کہ ان کو پڑھ کر دشمن اسلام ہم پہ ہنستے ہیں۔ اب یہ قرآن کریم کی آیات کا انکار نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی صفحہ نمبر 248 صحابہ کرام کے متعلق، جی صحابہ کرام کے متعلق اس آدمی نے اب کیا کہا، ذرا تھوڑی سی بات یہ بھی سن لیجئے۔ صحابہ کرام کے متعلق کہتا ہے کہ مسلم بھائی صحابہ کرام کی چلتی پھرتی تصویریں ہیں، یعنی اب جو فتنہ جماعت المسلمین میں افراد شامل ہیں وہ سارے کے سارے صحابہ کرام کی چلتی پھرتی تصویریں ہیں، یعنی وہ صحابہ کا نقشہ ہے۔ یہ تو ہوئی نا ان کی شان جو فتنہ جماعت المسلمین میں شامل ہے۔ اب دیکھو صحابہ کرام کے متعلق کیا کہتا ہے، اللہ اکبر۔ اس کا حوالہ ہے، اس کا رسالہ ہے میں مسلم کیسے بنا، المسلم نمبر 5 صفحہ نمبر 36۔ اسی طرح اس نے ایک تاریخ کی کتاب لکھی، صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین، 1500 سال بعد تاریخ لکھنے بیٹھا ہے۔ کہتا ہے جتنی تاریخ کی کتابیں ساری جھوٹی، صحیح تاریخ میں لکھنے بیٹھا ہوں۔ میں اس کے حوالے بعد میں پڑھتا ہوں، یہاں تھوڑی سی بات نقل کرنی ہے۔ آپ دیکھو کہتا ہے اسی صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین میں صفحہ نمبر 639 کہتا ہے صحابہ کرام کی زندگی، صحابہ کرام کے متعلق نا، کہتا ہے صحابہ کرام پر کاروبار میں جھوٹ کا الزام لگایا۔ صحابہ کرام پر کس چیز کا الزام لگایا؟ کاروبار میں جھوٹ کا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی۔ حضرت عثمان نے فرمایا جس آدمی نے غلطی نہ کی ہو، گناہ نہ کیا ہو، وہ آئے اور قبر میں میرے ساتھ تعاون کرے، یعنی اس قسم کی روایت ہے۔ اب اس آدمی نے کہا کہ صحابی آگے بڑھے، اب کہتا ہے صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہوئے، چونکہ کاروبار آدمی کرتا ہے، کاروبار میں جھوٹ اور سچ بھی چلتا ہے۔ کس کے متعلق کہہ رہا ہے؟ صحابہ کرام کے متعلق۔ صحابہ کرام کاروبار کرتے تھے، وہ تو کھرا کاروبار کرتے تھے، مسعود احمد بیاسی کی طرح نہیں کہ آیتیں جو ہیں قرآن کی لے رہا اور ثابت کر رہا 15ویں صدی کے فرقے کو۔ صحابہ کرام کا طرز عمل یہ نہیں تھا، یہ جھوٹ کا کاروبار مسعود احمد بیاسی تو کرتا ہے، صحابہ کرام ایسا کاروبار نہیں کرتے تھے۔ پھر اس کی کتاب ہے فرقہ، چھوٹا رسالہ ہے، فرقہ ورانہ ناموں کا ثبوت نہیں۔ فرقہ ورانہ ناموں تمام جماعتوں کو کہتا ہے تم سب کے نام فرقہ ورانہ ہیں، اس پہ اس نے رسالہ لکھا اور کہتا ہے کہ فرقہ ورانہ ناموں کا ثبوت نہیں۔ اسی کتاب میں کہنے لگا، سنیے صحابہ کرام کے متعلق، کہتا ہے صحابہ کرام مرجیہ فرقے کے وجود میں آنے کا سبب بن گئے، مرجیہ فرقے کے وجود میں آنے کا سبب بن گئے۔ اس کی عبارت یوں ہے، کہتا ہے بعض صحابہ کرام نے نہ حضرت علی کا ساتھ دیا، نہ وہ حضرت معاویہ کے ساتھ ہم نوا تھے، بلکہ وہ دونوں گروہوں کو برحق سمجھتے تھے اور ان کو مسلم و مومن قرار دیتے تھے۔ ان کا یہی رویہ بعد میں مرجیہ فرقے کے وجود میں آنے کا سبب بن گیا۔ فرقہ ورانہ ناموں کا ثبوت نہیں کتابچہ ہے اور اس کا صفحہ نمبر 18 ہے۔ اسی طرح اس کی کتاب ہے صلاۃ المسلمین کے نام سے، نماز کی کتاب لکھی ہے۔ اس نے یہ کہنے لگا کہ نماز کی کتاب جو ہے، جو اس نماز کے مطابق نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ٹھیک ہے، جو نہیں پڑھتا اس کی نماز ہوتی نہیں، اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر اس نے صحابہ کرام کے متعلق کیا کہا، صلاۃ المسلمین، اس کا صفحہ نمبر 348 ہے۔ اس میں کہتا ہے صحابہ اور تابعین کا عمل تسلسل بتانے کے لیے پیش کیا گیا، نہ کہ بطور دلیل کے۔ صحابہ کرام کی روایت نقل کر رہا ہے، تابعین کی روایت نقل کر رہا ہے، اور ساتھ کہتا کیا ہے کہ میں نے یہ صرف تسلسل بتانے کے لیے جو ہے وہ حوالے دیے ہیں، بطور دلیل کے نہیں، یعنی صحابہ کرام کو میں بطور دلیل اور حجت کے نہیں مانتا۔ اسی کتاب کا صراط المسلمین صفحہ نمبر 348۔ اس طرح ایک رسالہ ہے جماعت المسلمین کی دعوات، اس کا صفحہ نمبر 858۔ اس میں کہا گیا صحابہ کرام کا قول فعل حجت نہیں، دلیل نہیں بن سکتا۔ اب اگر صحابہ کرام کا قول فعل حجت نہیں ہے، مسعود احمد بیاسی کا حجت ہے، یہ جو چاہے بقد اس کی بات کا ہم اعتبار کر لیں۔ اسی طریقے سے آگے آئیے، صحابہ کرام کے متعلق کہتا ہے اسی کتاب صراط المسلمین کے صفحہ نمبر 466 پر، کہتا ہے صحابہ کرام کے آخری دور میں ترک سنن کا معاملہ کافی ترقی کر چکا تھا، یعنی سنتوں کو چھوڑنے کا۔ وہ ہے کہ صحابہ کرام کے آخری دور میں سنتے چھوڑی جانے لگی، صحابہ کرام پہ الزام ہے کہ سنتے چھوڑ دیتے تھے۔ صحابہ کرام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادا پہ مرنے والے تھے، لیکن یہ کہتا ہے کہ یہ سنتیں چھوڑی جا رہی تھی۔ اسی طریقے سے آگے آئیے، حضرت ابن مسعود کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل قدر صحابی ہیں، ترک رفع دین کی بحث میں ان پہ کیسے تنقید کرتا ہے۔ صراط المسلمین صفحہ نمبر 321، اس میں کہنے لگا کہ حضرت ہو سکتا ہے کہ حضرت ابن مسعود رفع دین کو سنت جانتے ہوئے بھول گئے ہوں، سنت جانتے ہوئے بھول گئے ہوں، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ رفع دین کا سنت ہونا ہی بھول گئے ہوں۔ لو جی صاحب یہ رسول ہے، اب ان کو یہی بھول گیا۔ ہاں جی، آگے کہتا ہے اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو اس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بھول تسلیم کرنا ہوگا، کیونکہ وہ صلاۃ ہی میں اور بہت ساری باتوں کو بھول گئے، یہ نماز سے بہت سارے مسائل میں بھول ہو گئی۔ اور ابن مسعود کے متعلق کہہ رہا ہے صراط المسلمین صفحہ نمبر 323۔ اس طریقے سے کہنے لگا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی عدم رفع دین کی حدیث کے متعلق ایک بات یاد آئی، وہ یہ کہ ان کی نماز میں منسوخ شدہ یا اوائل اسلام کی بعض باتیں بھی شامل ہو گئیں، معلوم نہیں انہیں نسخ کا علم ہوا یا نہیں، اگر ہوا تو بڑھاپے میں یا اس سے پہلے ہی بعض باتوں کو بھول گئے۔ خلاصہ تلاش حق، جس کتاب کو اس نے مسلمان کیا بعد میں نا، خلاصہ تلاش حق، اس کے صفحہ نمبر 175 میں کہہ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی جی؟ اب یہ تو تھا صحابہ کرام پر جو ہے بد اعتمادی، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی بول گیا، قرآن کے خلاف بھی بول گیا، اللہ تعالیٰ کے خلاف بھی بول گیا۔ بعد والے لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ اب ذرا محدثین کے متعلق بات سنیے، محدثین کے متعلق کیا کہتا ہے اشتیاق احمد، یہ جو ابھی ان کا مسعود احمد بیاسی مر گیا، ابھی فتنے کا جو بڑا مقتدا ہے اس کا نام اشتیاق احمد ہے۔
کراچی میں ہی ملیر کوکرا پار میں رہتا ہے، بند کمرے میں بیٹھ کر ہمارے اکابر پر تنقید کرتا ہے۔ ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا فیض احمد ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی تھی نماز مدلل کے نام سے، اس کا اس نے جواب لکھا، اس میں عجیب و غریب جہالتیں اور خیانتیں ہیں۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، وگرنہ ہم اس کا تفصیل سے پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ اس نے لکھا کیا ہے اس کتاب تحقیق صلاۃ، اس میں یہ آدمی کہتا ہے، محدثین کے متعلق سنیے ذرا، کہتا ہے جس قدر صحیح احادیث کا التزام حسن، یہ اس کتاب کی تعریف کر رہا ہے صلاۃ المسلمین کی مسعود احمد کی، جس قدر صحیح احادیث کا التزام اور حسن خوبصورتی کو جماعت المسلمین کے امام جناب مسعود احمد صاحب نے انجام دیا، یہ سعادت اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ یعنی حدیث دی صحیح کتاب جڑی ہے وہ صحیح احادیث جو ہے صرف مسعود احمد BSc نے جمع کی ہیں، آج تک کبھی کوئی آدمی یہ کام نہیں کر سکا۔ محدثین نے کتاب الصلاۃ کے باب قائم کیے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام نسائی، یہ سارے کے سارے اب مسائل نقل کر رہے ہیں، فقہاء کرام مسائل نقل کر رہے ہیں، درجنوں روایات لائے ہیں، لیکن کہتا ہے ان سے صحیح احادیث نہ لائی گئیں۔ مسعود احمد BSc نے 15ویں صدی میں صحیح احادیث لائیں۔ کس سے سنی ہے اس نے؟ تحقیق صلاۃ صفحہ نمبر 8، بات سمجھ میں آئی؟ اب سنیے، اس کا ایک رسالہ ہے اصول حدیث کے نام سے، اس نے جو ہے وہ جو اسماء و رجال کی کتابوں میں اصول لکھے ہیں، اور محدثین نے جو کسی روایت کو قبول کرنے کے اصول لکھے ہیں جن کو اصول حدیث کہا جاتا ہے، اس نے اس کے برخلاف اس کا انکار کرنے کے لیے ایک رسالہ لکھا اصول حدیث کے نام سے۔ اپنی امت جو اس کی امت خبیث کی فتنہ جماعت المسلمین کے افراد، وہ ان کو یہ رسالہ دے گیا بھی دیکھو اس اصولوں کی بنا پر تم حدیث کو پرکھو۔ اس میں عجیب و غریب جو ہے اس نے وہ واہیات باتیں کی ہیں۔ اس کتاب کے اصول حدیث کے صفحہ نمبر 7 پہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے جی؟ راوی کی ثقافت کے متعلق کہتا ہے اس کا تعلق، یعنی روایت کس کی قبول کرنی ہے اس کے متعلق کہتا ہے اس کا تعلق کسی خاص فرقے سے تھا یا نہیں۔ یعنی کہتا ہے جس کی ہم نے روایت قبول کرنی ہے اس کے لیے اصول یہ ہے کہ ہم اس آدمی کو دیکھیں گے کہ اس کا تعلق کسی خاص فرقے سے تو نہیں ہے، کسی خاص فرقے سے تو نہیں ہے۔ غرض یہ کہ اگر اس میں تمام خوبیاں موجود ہوں تو وہ ثقہ ہوگا، اگر اس میں تمام خوبیاں موجود نہ ہوں تو وہ ضعیف ہوگا۔ اب یہی اصول حدیث، اس کا صفحہ نمبر ہے جی 7۔ اب اس میں دیکھیے ذرا غور کرنے کی بات ہے، اس نے کہا کہ دیکھنا ہے روایت اس آدمی کی قبول کرنی ہے جس کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے۔ وہ فرقہ کس کو کہتا ہے؟ وہ اپنے علاوہ سب کو فرقہ کہتا ہے۔ محدثین تو کہتے ہیں کہ سارے کے سارے محدث کون تھے؟ اہل سنت والجماعت۔ یہ اہل سنت والجماعت کو فرقہ کہتا ہے، گویا کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام طحاوی جیسے عظیم القدر جو ہے سے محدثین ان پہ ہاتھ صاف کر دیا کہ یہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ بھائی ان کی روایت قبول نہیں کیا سکتے۔ اصول تو یہی ہوا نا، کبھی آپ کی ان سے بات ہو، آپ کہیں یہ اصول حدیث میں لکھا اس کا تعلق فرقے سے نہ ہو، ہم حوالہ پیش کرتے ہیں صحیح مسلم کے مقدمہ میں علامہ ابن سیرین نے لکھا ہے روایات جتنے محدثین سے لی گئی ہیں وہ سارے اہل سنت تھے۔ اہل سنت تمہارے ہاں فرقہ ہیں، آپ بتاؤ سارے کے سارے محدث تمہارے ہاں غیر ثقہ ہو گئے، ضعیف ہو گئے، پھر کیسے کہتے ہو کہ ہم کتابوں میں بخاری کے حوالے دیتے ہیں؟ تم کو تو حق ہی نہیں بخاری کا حوالہ دو، تم کو تو حق ہی نہیں کہ مسلم کا حوالہ دو، ترمذی کا حوالہ دو، اس لیے کہ تم ان کو مسلمان نہیں مانتے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں جی؟ اسی طریقے سے دیکھو اس کا یہ رسالہ ہے جماعت المسلمین کی دعوات، اور یہ رسالوں کا مجموعہ ہے، جماعت المسلمین کی دعوات اور تحریک اسلام کے آئینہ دار ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 118 پر کیا کہتا ہے؟ اہل سنت کے گروہ خواہ حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، یہ سارے کے سارے اپنا اسلام کے قریب بھی نہیں، مسلمان تو نہیں، اسلام کے قریب بھی نہیں ہیں۔ اب دیکھو جتنے محدثین گزرے ہیں، آپ طبقات حنابلہ، طبقات شوافیہ، طبقات مالکیہ، طبقات حنفیہ کھول کے دیکھیے، یہ تمام محدثین کسی نہ کسی امام کے مقلد گزرے ہیں۔ یہ اس تمام کو کہتا ہے کہ جتنے بھی ہیں یہ سارے اسلام کے قریب بھی نہیں، تمام محدثین پہ ہاتھ صاف کر دیا۔ اب آئیے دیکھیے، حالانکہ میں نے مقدمہ مسلم کا حوالہ دیکھو سارے اہل سنت تھے، صفحہ نمبر 11 نا جی۔ آگے آئیے، فن تدلیس، یہ اصول حدیثی رسالہ ہے فن تدلیس۔ آپ کو علم ہوگا حدیث پڑھنے پڑھانے والے حضرات کو کہ محدثین نے خود ایک
اصول حدیث کے اندر بحث چھڑی ہے کہ اگر کوئی راوی روایت کرتا ہے، روایت کرنے میں تدلیس کرتا ہے، یعنی کسی وجہ سے وہ اپنے شیخ کا نام یا شیخ کے شیخ کا نام ذکر نہیں کرتا، اس کا نام تدلیس ہے، کہ اب اس کی روایت قبول ہوگی کہ نہیں۔ اس میں محدثین نے باقاعدہ طبقات لکھے ہیں، طبقہ اولا، طبقہ ثانیہ، طبقہ ثالثہ، طبقہ رابعہ، کہ ان میں سے پھر انہوں نے طے کیا ہے، محدثین نے اصول لکھے ہیں کہ مدلسین میں سے اس کی روایت فلاں طبقے کی روایت قبول کر لی جائے گی، وہ یہ سماع پر معمول ہے، فلاں طبقے کی روایت جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ پورا محدثین کے اپنا محدثین کی کتب کے اندر اصول لکھے ہیں، لیکن اس آدمی نے فن تدلیس کا انکار کیا کہ تدلیس نام کا کوئی فن نہیں۔ اب یہ آدمی کہاں حدیث کے ذخیرے پر اعتماد کر سکتا ہے؟ اس کا محدثین پہ اعتماد ہی نہیں ہے۔ خود اس نے لکھا اسی کتاب کے اندر اصول حدیث کے صفحہ نمبر 15 پر، فن تدلیس بے حقیقت فن ہے۔ اسی طریقے سے کہنے لگا ایسا شخص، یعنی مدلس آدمی کے متعلق کہتا ہے، مدلس کو کہتا ہے ایسا شخص ہرگز امام یا محدث نہیں ہوگا، بلکہ بہت بڑا دھوکے باز ہوگا، حدیث مذکورہ بالا کی روشنی میں جماعت المسلمین سے خارج سمجھا جائے گا۔ گویا جو مدلس ہے وہ غیر مسلم ہے، جماعت المسلمین کی جماعت سے فارغ ہے۔ اب دیکھیے آگے کہنے لگا اصول حدیث رسالہ صفحہ نمبر 13 کا میں نے پڑھا، ابھی 14 میں کہتا ہے مدلس ایک بہت بڑے شرک کا مرتکب ہوا، اس نے شرک فی التشریع، شرک فی شریعت یا شرک فی الدین کا ارتکاب کیا۔ صفحہ نمبر 14، گویا کہ جو مدلس ہے خواہ کتنا بڑا امام کیوں نہ ہو، مشرک ہے، کافر ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ذرا تھوڑی سی بات آگے ہم نے وضاحت کرنی ہے کہ یہ کہتا ہے محدثین پر تنقید کرتا ہوا، محدثین پر تنقید کرتا ہوا کہتا ہے، سنیے کہ علماء اب تک اس راوی کی وجہ سے جس کا نام چھپایا گیا مدلس کی روایت کو ضعیف سمجھتے رہے، لیکن اس دھوکے باز کذاب کو امام یا محدثی کہتے رہے۔ انہوں نے کبھی یہ سوچنے کی تکلیف گوارا نہ کی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یا ان سے کیا کہلوایا جا رہا ہے۔ افسوس تقلید نے انہیں کہاں تک پہنچا دیا، افسوس کہ تقلید نے ان کو کہاں تک پہنچا دیا۔ اصول حدیث اس کا صفحہ نمبر 13 اور صفحہ نمبر 14 ہے، اس میں کیا بات ارشاد فرمائی گئی دیکھیے۔ مسعود احمد بیاسی نے کہا کہ جتنے محدثین نے تدلیس کی بحث ذکر کی ہے اور مدلسین کے متعلق کہا ہے اس کی روایت قبول ہے، اس کی قبول نہیں ہے، کہتا ہے تمام محدثین پر تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے ان سب نے غلط تحقیق پیش کی۔ 15ویں صدی میں مسعود احمد بیاسی آیا جس کو صحیح تحقیق پتہ چلی، کیا اس پہ وحی اتری ہے؟ آئے کہتا ہے محدثین کے متعلق اسماء و رجال کے محدثین، کہتا ہے علماء پر تعجب ہے کہ ایسے دھوکے باز مشرک کو امام مانتے ہیں، یعنی مدلس کے متعلق ایسے دھوکے باز مشرک کو امام مانتے ہیں۔ حیرت کا مقام ہے کہ ایک شخص جو حدیث میں فریب دہی کا مجرم ہو، شریعت سازی کا مجرم ہو، پھر وہ امام ہو۔ اصول حدیث صفحہ نمبر 14۔ حالانکہ تدلیس جب بھی کی جاتی ہے یا کسی راوی نے کی ہے تو بھائی یہ کوئی جرم نہیں، یہ کوئی اللہ معاف فرمائے کوئی بدکاری نہیں کسی نے کی ہے، اصل میں یہ محدثین کے بیان کرنے کا طرز تھا، کبھی اپنے استاد کا نام ذکر کرتے تھے، کبھی نہیں کرتے تھے۔ تدریس کی تعریف ہے کہ آدمی اپنے استاد کا نام ذکر نہ کرے۔ کتنے صحابہ کرام ہیں انہوں نے روایات نقل کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، حالانکہ اکثر روایت صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی۔ تابعین ہیں وہ آپ روایت نقل کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اب دیکھو کیا ہے تابعی نقل کر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا، تابعی نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن کیا ہے اس نے صحابی سے روایت سنی ہے، صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہے۔ اب جتنے تابعین ہیں جو ان کے ساتھ روایت کرتے ہیں، تدریس کرتے ہیں، گویا کہ سارے مشرک اور کافر۔ یہ کہاں کی بات ہے، کہاں کا اصول ہے، اور یہ کہاں کی محدثیت ہے، یہ کہاں کے اس نے اصول گھڑے ہیں، سارے کے سارے اسلام کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش ہے۔ اسی طریقے سے دیکھو 34 اس رسالے کے اندر صفحہ نمبر 16 اور 17 کے اندر 34 ائمہ کرام کے اس نے نام لیے ہیں جن کو مدلس اصول حدیثی کتابوں میں کہا گیا، اور ان سب کو یہ کیا کہتا ہے کہ یہ مشرک، کافر، کذاب سب۔ میں ان کے نام تھوڑے سے لے لیتا ہوں، سنیے۔ کہتا ہے امام حسن بصری، امام الولید ابن مسلم، امام سلیمان الاعمش، امام سفیان ثوری، امام سفیان ابن عیینہ، امام قتادہ، امام مکحول، امام جریر ابن حازم، امام افس ابن غیاث، امام طاؤوس، امام عبداللہ ابن زید، امام عبداللہ ابن وہب، امام علی ابن عمر الدارقطنی، امام مالک، امام ہشام ابن عروہ، امام مسلم ابن عقبہ۔ اب یہ 34 نام ذکر کیے ہیں اس نے، کہتا ہے کہ ان سب کو طبقات المدلسین کی کتب کے اندر محدثین نے مدلس لکھا ہے۔ اب دیکھو اس کے یہاں جو مدلس ہے وہ کذاب اور کافر اور مشرک ہے۔ بتائیے سارے ائمہ کرام کافر اور مشرک تھے تو پھر ذخیرہ احادیث پہ اعتماد کیسے رہ گیا؟
بات سمجھ میں آ رہی نا جی؟ آپ پہلے وہ حدیث پڑھے، آپ ان کو کہو بھائی حدیث پڑھنے سے پہلے تم یہ تو طے کرو حدیث کن اصولوں سے تم بیان کرو گے۔ نہ تم محدثین کو مانتے ہو، نہ تم صحابہ کرام کو مانتے ہو، نہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، نہ قرآن پہ تمہارا ایمان ہے، تمہیں حق نہیں کہ حدیث کو ہاتھ لگاؤ، ہم تمہیں حدیث نہیں پڑھنے دیں گے۔ پہلے مسعود احمد کی ذات پہ بحث کرو۔ ہم تمہاری جس طرح کہ دیکھو مرزائیوں کو متعلق ہم کہتے ہیں وہ حیات عیسیٰ وفات عیسیٰ کی بحث چھیڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا اس بحث میں بعد میں پڑھو، پہلے مرزا غلام احمد کی شخصیت پہ بات کرو۔ ان حضرات کی شخصیات ایسی ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، ان کی ذاتی اگر کردار کو دیکھو تو آپ کو گھن آئے گی ان حضرات کے کردار کو دیکھ کر کہ کسی مسلمان آدمی کا کردار ہے تو یہ بڑی بات کی باتیں ہیں کہ آدمی کہے کہ یار یہ اصول حدیث کی باتیں کرتا ہے، یہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ خیر ہم یہ بات عرض کر رہے تھے 34 محدثین کا اس نے نام لے کر، جن میں سے اکثر تابعین تبع تابعین ہیں، ان کو اس نے کذاب وغیرہ کہا ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے امام احمد سے متعلق، امام احمد ظاہر بات ہے محدثین کے امام ہیں اور سعودیہ والے حضرات امام احمد بن حنبل کی تقلید بھی کرتے ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں۔ تاریخ مطول کے نام سے اس نے 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین کے نام سے، دوسری کتاب سے لکھنی شروع کی صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین مطول، یعنی لمبی لکھنا چاہتا تھا، ابھی یہی لکھی تھی تو جہاں نہیں ہو گیا، یہی لکھی تھی ابھی۔ اس میں کیا کہتا ہے سنیے، کہتا ہے ایک راوی ہے محمد بن اسحاق، اس پہ محدثین نے جو ہے وہ تنقید کی ہے، جرح کی ہے، اس کی صفائی دیتے ہوئے ایک روایت کو اپنے مطلب کے مطابق تھی صحیح ثابت کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل پر کیا کہتا ہے تنقید کرتے ہوئے، کہتا ہے مزید برآں ان پر تدلیس کی تہمت امام احمد نے لگائی ہے اور وہ ابن اسحاق کی وفات کے بعد پیدا ہوئے، لہذا تدلیس کی تہمت لغو ہے، تدلیس کی تہمت لگو۔ تاریخ مطول صفحہ نمبر 7، گویا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا کہ یہ مدلس ہے، کہتا ہے ان کی بات غلط ہے، یہ تہمت ہے۔ اب امام احمد بن حنبل حدیث کے امام ہیں، ان کو کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تہمت لگائی ہے، یہ محدثین کا خیر کا ہے۔ اسی طریقے سے امام مالک پر سنیے تنقید، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن اسحاق راوی کے متعلق کہا تھا کہ یہ دجالوں میں سے ایک ہے، کذابوں میں سے ایک ہے، یہ اس پہ جرح میزان الاعتدال میں موجود ہے۔ لیکن یہ آدمی کیا کہتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو جی یہ اصل میں جرح جو ہے امام مالک نے کی ہے، ہو سکتا ہے کہ امام مالک کا ان سے مذاق ہو، امام مالک کا ان سے مذاق ہو، آپس میں مذاق کے اندر یہ بات کہہ دی ہو، گویا کہ اصول حدیث مذاق کی کتاب ہے۔ ہاں جی، میزان الاعتدال میں مذاق کی باتیں لکھی ہیں، ایک لطیفہ کی کتاب ہے جی، غور کرنے کی بات ہے۔ تاریخ مطول صفحہ نمبر 6، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق یہ اس کی کتاب ہے ذہن پرستی، کیپٹن مسعود الدین عثمانی کو خاص طور پہ اس میں ہدف اس نے بنایا ہے۔ اس کتاب کے اندر کہتا ہے ذہن پرستی کے صفحہ نمبر 61 کے اندر، علامہ ابن حجر امام جرح و تعدیل نہیں ہے، وہ تو صرف ناقل ہے۔ لو تو کتوں آ گیا 15ویں صدی امام جرح و تعدیل، امام مالک پہ جرح کر رہا ہے، امام احمد پہ جرح کر رہا ہے۔ ہاں جی، یہ ہے اس آدمی کی حقیقت اور محدثین کا احترام اس کے دل کے اندر۔ علامہ ابن کثیر اور علامہ المدائنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کیا کہتا ہے، اس کی کتاب ہے تاریخ مطول، اس کے ذرا حوالے کو ذرا غور سے سنیے، یہ آدمی کیا کہتا ہے، صفحہ نمبر اس کا 18 ہے جی، کہتا ہے سنیے، کہتا ہے اسی بنیاد پر اس افتراء پردازی کا پردہ چاک کیا جا سکتا ہے، لیکن نہ المدائنی جن کو بہت معتبر مورخ سمجھا جاتا ہے یہ لکھتے ہوئے غیرت آئی، اور نہ ابن کثیر کو جو ایک بہت بڑے محدث تھے ان کو بھی غیرت نہ آئی۔ ابن کثیر کو تو اصول توحید کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بیان کو مسترد کر دینا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہوا۔ گویا کہ بے غیرت کہہ رہا کس کو، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث اور مشہور مفسر گزرے ہیں، علامہ المدائنی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا کہ یہ بے غیرت تھے۔ تاریخ مطول صفحہ نمبر اس کا 18، بات سمجھ میں آ گئی نا جی۔ آپ دیکھو یہاں تک ہم نے تھوڑی سی بحث ذکر کی ہے، اس نے کہا دوسرے اصول کا رد کر رہے ہیں، آپ موضوع سے ہٹ گئے نہیں، موضوع ہم یہ بیان کر رہے تھے اصول ان کا ہے کہ جو کچھ جماعت المسلمین کے پاس ہے اس کا انکار کفر ہے نا جی۔ اب جو باتیں مسعود احمد نے کی ہیں اگر ہم اس کا انکار کرتے تو ہم مسلمان نہیں رہتے، یعنی قرآن کا انکار کرے کہو ٹھیک ہے، حدیث کا انکار کرے ٹھیک ہے، محدثین پہ جرح کرے کہو ٹھیک ہے، آمنا و صدقنا ہے جی۔ اگر ہم یہ بات کہتے ہیں تو ہم مسلم ہیں، وگرنہ ہم غیر مسلم ہیں۔ ان لوگوں کا ایمان ہے، یہ ان لوگوں کا اسلام ہے۔
دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم مسلم اور کوئی مسلم نہیں ہے۔ یہ میں نے بتایا کہ سارے محدثین پر اس نے تنقید کی۔ اب ذرا سنیے مفسرین کے متعلق کیا کہتا ہے۔ مفسرین کے متعلق اس نے طرح طرح کی بکواسات کی ہیں، آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ ایک آدمی جو ہے وہ 15ویں صدی میں بیٹھ کر پہلے مفسرین پر کیا تنقید کرتا ہے۔ اس کا ایک رسالہ ہے جس کا نام عصمت رسول ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے، چھوٹا سا کتابچہ ہے، لیکن اس کتابچے کے اندر اس نے بہت گند مارا۔ کیا کہتا ہے؟ صفحہ نمبر اسی رسالے کا صفحہ نمبر 1 ہے عصمت رسول۔ اس میں کہتا ہے، سنیے، بدقسمتی سے سب کچھ فہم قرآن کے ضام میں ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا ہاتھ ان مترجمین اور مفسرین کا ہے جنہوں نے قرآن مجید کے غلط ترجمے کیے اور یہ تک نہ سوچا کہ لوگ خصوصاً غیر مسلمین ان ترجموں اور تفاسیر کو پڑھ کر رسول اللہ کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے۔ غلطیاں بہرحال غلطیاں ہوتی ہیں، خواہ وہ کسی سے بھی سرزد کیوں نہ ہو۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ حیرت ان مصنفین و مؤلفین پر ہوتی ہے جو محض مکھی پر مکھی مارنے پر اکتفا کرتے رہے اور غلط ترجموں کو ہی نقل کرتے رہے جو ان کے پیش رو کرتے چلے آئے۔ تمام مفسرین پہ ہاتھ صاف کر دیے۔ عصمت رسول اور اس کا صفحہ نمبر ہے 1۔ اسی طریقے سے عصمت رسول اسی کا صفحہ نمبر 5 ہے۔ اس میں کیا کہتا ہے؟ پھر ان مترجمین مفسرین نے یہ کیوں نہ سوچا کہ آخر ضم کے معنی کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ کہتا ہے اور بھی ہو سکتے ہیں، انہوں نے دوسرے معنی مفہوم کو اختیار کیوں نہیں کیا، یعنی ان پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ آگے اسی طریقے سے اس کا صفحہ نمبر 9 میں کہتا ہے، کاش کے مترجمین و مفسرین قرآن مجید کی آیات و احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے محسوس کرتے کہ ان کے غلط ترجمے کس قدر غلط نتائج پیدا کر رہے ہیں۔ اب یہ ساری بنیاد کیوں بنائی جا رہی ہے کہ خود جو ہے یہ آدمی قرآن کریم کی سے تفسیر لکھی ہے، اس کا نام رکھا ہے تفسیر قرآن عزیز، تاکہ پوری جتنی تفسیریں آج تک لکھی گئی ہیں ان پر اعتماد ختم ہو جائے اور لوگ میری تفسیر کو ہاتھوں ہاتھ لینا شروع کر دیں کہ یہ آدمی ہے معصوم بیچارہ ہے، اس نے 15ویں صدی میں تفسیر لکھی ہے، اس کی ٹھیک ہے، باقی سب مترجمین مفسرین جتنے آئے ہیں سب کے سب بیکار تھے، مکھی مارتے رہے۔ خیر، اس کے درجنوں والے، ہمارے پاس وقت کی بڑی قلت ہے، ہم نے آگے بھی بات کرنی ہے، تھوڑی سی بات ہم نے کر دی ہے۔ جتنے مفسرین ہیں اس پہ اس نے ہاتھ صاف کیا، جتنے اہل سنت والجماعت کے مفسرین ہیں ان پہ اس آدمی نے تنقید کی ہے، لیکن اپنے مطلب کو نکالنے کے لیے شیعوں کی تعریف کرتے ہیں۔ مثلا دیکھیے، یہی عصمت رسول اس کا صفحہ نمبر 3 کہتا ہے، علامہ ابن ابراہیم قمی نے اپنی تفسیر میں جو تفسیر قمی کہلاتی ہے، اور فضل ابن حسن طبرسی نے اپنی تفسیر جو تفسیر طبرسی کے نام سے مشہور ہے میں حضرت امام جعفر صادق کا ایک اچھا قول نقل کیا ہے۔ آپ دیکھو، تمام مفسرین کو کہا کہ یہ مکھی مارتے آئے اور ان شیعہ مفسرین نے اچھا قول نقل کیا۔ اب ذرا اس اچھے قول کا حال سنیے۔ کہتا ہے کہ دیکھو، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہتا ہے کہ اس کے متعلق کہ جی ہاں، یہ جو امام جعفر صادق کے متعلق بات کہی گئی ہے، ان کا قول نقل کیا گیا، اس میں اگرچہ کچھ تعریف معنوی ہے لیکن اچھے جذبے سے کی گئی۔ سنیے، عصمت رسول صفحہ نمبر 3 کہتا ہے، سنیے، امام جعفر صادق اور احمد رضا خان صاحب کے ترجموں کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے احتراماً ایسا کیا ہے۔ بہرحال دونوں ترجموں میں کچھ تعریف معنوی ضرور ہے لیکن ایک اچھے جذبہ کے ساتھ۔ گویا کہ تعریف معنوی آدمی اچھے جذبہ کے ساتھ کر سکتا ہے۔ یہ شیعوں کی تعریف کر گیا، وہ تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ان کا اچھا قول ہے۔ احمد رضا خان اگر تعریف کرتے کہتا ہے اس کا اچھا قول ہے۔ تمام مفسرین اگر ایک بات کہتے تو وہ سارے کے سارے مردود ہو گئے اور مکھی مارنے والے۔ بات سمجھ میں آ رہی جی؟ اسی طرح اب میں نے تھوڑی سی یہ بات آپ کو بتائی ہے کہ بھائی تفسیر اس نے خود لکھی ہے، تمام مفسرین پر ہاتھ صاف کیا تاکہ لوگ اور تفسیریں نہ پڑھیں، صرف اس کی تفسیر پڑھیں۔ آپ دیکھیے، مورخین پر بد اعتمادی، جتنی تاریخ کی کتابیں لکھی گئیں سب کا اس نے انکار کیا اور کہا کہ سارے مورخین جو ہے یہ جھوٹ ہی لکھتے رہے، یہ سارا جھوٹ کا پلندہ جو تاریخ لکھی گئی۔ آپ یہ 15ویں صدی میں بیٹھا صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین لکھنے، اب اس میں کیا کہتا ہے؟ تاریخ مطول یہ کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 17 پہ کہا، اکثر مورخین اپنی کتب میں تاریخی واقعات کو بے سند ہی لکھتے رہے، جو سنا لکھ لیا، جو پڑھا اس کو سمجھ جان لیا، اس کو سچ سمجھ لیا۔
جو پڑھا اس کو سچ سمجھ لیا۔ یہ آپ تمام مورخین پر اس نے تنقید کی ہے۔ اسی طرح تاریخ الاسلام والمسلمین متول صفحہ نمبر 17 اور 18 میں کیا لکھتا ہے؟ یہ توحید کا مسئلہ ہے اور محض اسی بنا پر اس افتراء پردازی کا پردہ چاک کیا سکتا ہے، لیکن نہ المدائنی، آگے وہی حوالہ ہے کہ نہ علامہ المدائنی کو شرم آئی، نہ علامہ ابن کثیر کو شرم آئی کہ انہوں نے توحید کے اصولوں کو بالاتار رکھتے ہوئے عجیب و غریب باتیں لکھ دی۔ البدایہ والنہایہ تاریخ کی معتبر کتاب ہے۔ یہ بات پہلے آپ سمجھ لیں، تاریخ کی جتنی کتب ہیں، ہم نہیں کہتے کہ تاریخ کی ہر کتاب کے اندر ہر بات سچ لکھی ہے، لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بھئی تاریخ اسلام کا ایک مستقل جو ہے ورثہ ہے، ہماری وراثت ہے۔ ہم اس پورے کے پورے وراثت کے مجموعے کا انکار نہیں کر سکتے۔ کسی ایک آدھ واقعے کا یا بات کا غلط ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن تمام مورخین پر تنقید کرنا اور ان کو کہنا کہ یہ سب بھی بکواس لکھتے رہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ جی دیکھیے، اس نے کہا تاریخ متول کے اندر صفحہ نمبر 18 میں کہتے ہیں الغرض اہل اسلام کی لکھی ہوئی یہ کتب تاریخ ایسے افسانے اور خود تراشیدہ واقعات سے مملوء ہے کہ جن کو پڑھ کر نام نہاد علماء کی گردنیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ انہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ تاریخ کی ان کتابوں کے اکثر مندرجات جعلی ہیں، جن کو ہمارے سادہ رو اور ناداں دوست مورخین نے بے سوچے سمجھے نقل کر دیا۔ سادہ لو نادان مورخین سارے کے سارے، یہ عقل مند پیدا ہوا 15ویں صدی میں۔ ہاں جی، اب یہ اس پہ کثیر حوالہ جات ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ہم نے آگے بھی تھوڑی سی بات پڑھنی ہے۔ اس نے دیکھو پھر اس نے جو ہے نا کچھ تاریخ کے اندر باتیں کی ہیں، پوری کی پوری تاریخ اسلام کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلا مورخین نے بحث چھیڑی ہے یزید کے متعلق، یزید نے بہت سارے کام جو ہے وہ خلاف سنت کیے ہیں، لیکن یہ آدمی یزید کی وکالت کرتا ہے اور یزیدی ہے، اور اس کی حمایت کے اندر جو ہے کہتا ہے مورخین نے جتنی باتیں یزید کے متعلق لکھی ہیں وہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ مثلا آپ کو علم ہے کہ یزید نے فوج بھجوائی تھی مدینہ طیبہ کے اندر، واقعہ ہرہ پیش آیا اور مسجد نبوی کے اندر جو ہے گھوڑے باندھے گئے، بے حرمتی ہوئی، عورتوں کے ساتھ بدکاری ہوئی، یہ بہت بڑا برا فعل ہے جو یزید نے کیا۔ ہم کہتے ہیں اس کی وجہ سے یزید فاسق و فاجر ہے، ہمارے اکابر اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، لیکن اس آدمی نے اس کی صفائی کے اندر ایک رسالہ لکھا واقعہ ہرہ اور افسانہ ہرہ۔ اس میں وہ کہتا ہے یزید کی وکالت کے اندر افسانہ ہرہ کی روایات تمام ناقابل اعتبار یا جھوٹی ہیں۔ واقعہ ہرہ اور افسانہ ہرہ صفحہ نمبر 3۔ اب کہتا ہے کسی صحیح روایت سے نہیں معلوم ہوتا کہ حضرت حسین کربلا کیوں گئے اور کیوں قتل کیے گئے۔ واقعہ کربلا اور افسانہ کربلا صفحہ نمبر 30۔ گویا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 2 پیج کے ساتھ حادثہ کر رہا ہے، یزید کی وکالت کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں آل رسول کے ساتھ جس کا یہ حال ہے ہم اس کے کیا لگتے اگر ہمیں غیر مسلم کہتا ہے؟ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، جو آل رسول کو نہیں چھوڑتا وہ ہمارے متعلق بک بک کرتا ہے، اس کی بک بک کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ خیر، اس آدمی تاریخ کو مسخ کیا اور حضرت سنیے اسی واقعہ کربلا میں کیا کہتا ہے حضرت حسین کے متعلق، سنیے کہتا ہے یہ بات نواسہ رسول کو زیب نہیں دیتی، اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑا ہونے والا واپس نہیں جایا کرتا، یہ کسی افسانوی حسین کا کردار تو ہو سکتا ہے، نواسہ رسول حضرت حسین کا کردار نہیں ہو سکتا۔ واقعہ کربلا افسانہ کربلا صفحہ نمبر 32۔ دیکھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ جرح کر رہا ہے کہ یہ افسانوی حسین ہے جس کا یہ کردار ہے، نواسہ رسول کا کردار نہیں ہے۔ آگے مشاجرات صحابہ، آپ حضرات کو علم ہے تاریخ کی کوئی کتاب بھی اس سے خالی نہیں۔ صحابہ کرام کی بعض غلط فہمیوں کی بنا پر، منافقین کی ریشہ دوانیوں کی بنا پر جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل ہوئی ہے، جنگ صفین ہوئی ہے۔ مشاجرات صحابہ کی بحث آپ نے پڑھی ہوگی، اسلاف کا یہ موقف موجود ہے۔ اسلاف نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے اختلاف کو جب پڑھو تو کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، اس لیے کہ ان کا اختلاف اجتہادی تھا، جس کا اجتہاد ٹھیک تھا اس کے لیے 2 اجر، جس کا اجتہاد ٹھیک نہیں تھا لیکن اس کے لیے 1 اجر پھر بھی ہے، ان میں سے کوئی گناہ گار نہیں ہے۔ اب اسلاف نے کہا صحابہ کرام کے مشاجرات کے سلسلے میں تم نے خاموش رہنا ہے، لیکن اس آدمی نے کیا کیا؟ تمام مورخین پر بات اعتمادی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ عجیب ہے، کہتا ہے کہ انہوں نے کہا خاموشی اختیار کرو، اجتہادی غلطی ہوئی، وہ عند اللہ معذور ہے۔ کہتا ہے یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ واقعہ جمل، افسانہ جمل کے نام سے جنگ جمل کے اس نے حالات لکھے اور ساری تاریخ کو اس نے مسخ کر دیا، اور صفحہ نمبر 3 اور 4
معیار پر یہ ساری بکواس کی، کہنے لگا کہ جی دیکھو یہ جو کہا جاتا ہے صحابہ کرام کا جب جنگوں کا نام آئے اور ان کا آپس کے اندر نبرد آزما ہونے کا تذکرہ آئے تو پھر خاموشی اختیار کر لو، اس بات کی کیا ضرورت ہے۔ صفحہ نمبر اسی کتاب کا واقعہ جمل اور افسانہ جمل، اس کے صفحہ نمبر 4 میں کہتا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ہم نے تاریخی افسانوں کو حقائق سمجھ لیا، ان کو اپنے سینوں سے لگایا، پھر کسی نے تو شرمندگی سے گردن جھکا لی۔ اب مورخین پر بات کر رہا ہے، کسی نے شرمندگی سے گردن جھکا لی اور معذرت کر دی، کسی نے صحابہ کرام کو اعلان طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، اگر کسی نے صفائی بھی کی تو دشمنان اسلام کی روایت کردہ روایتوں ہی کا سہارا لیا۔ اب سناؤ کہ بھئی یہ تاریخی روایت نقل کرنے والے دشمنان اسلام نہیں، مسلمان ہیں۔ ہاں اگر کسی جزی کے متعلق بات ہو تو الگ بات ہے، لیکن تو سارے مورخین پر یہ بحث کر رہا ہے، اس کا ہر بات ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آگے یہ واقعہ جمل افسانہ جمل، اس کے صفحہ نمبر 5 پہ اس نے تمام شارحین اور محدثین پر تنقید کی ہے۔ مثلا کہتا ہے کہ جتنے محدثین ہیں واقعہ جمل کے متعلق انہوں نے روایتیں نقلی نہیں کی، تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے ہاں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ یعنی امام بخاری کے استاد، انہوں نے اپنی کتاب مصنف ابن شیبہ میں روایتیں نقل کی ہیں، لیکن کہتا ہے روایتیں نقل کی ہیں اور کہتا ہے اپنی طرف سے صحیح روایت نقل کی ہیں، لیکن کہتا ہے کہ جی اس کا اعتبار نہیں، کیوں؟ کہتا ہے جو آخری راوی ہے وہ واقعہ میں موجود نہیں تھا، جو آخری راوی ہے جو جمل کے حالات بیان کرتا ہے وہ موجود نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں وہ موجود نہیں تھا، تو موجود تھا، تو جو بحث کرنے بیٹھا 15ویں صدی میں، ہیں جی۔ اب یہ عقل کی کچھ کام ایسے ہیں کہ آدمی کو عقل سے بھی سوچنے چاہیے۔ 15ویں صدی والا آدمی پہلی صدی دوسری صدی کے افراد پہ تنقید کر رہا بیٹھا کہ وہ موجود نہیں تھا، تو موجود تھا، تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ سارا افسانہ ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے؟ اس لیے اس نے سب پر اعتراض کیا۔ اب سنیے شارحین حدیث کے متعلق کیا کہتا ہے واقعہ جمل افسانہ جمل، صفحہ نمبر 5 کے اندر بعض شارحین حدیث نے واقعہ کے آخری راوی تک سند کے صحیح ہونے کی بنیاد پر اس راوی کی روایت کے صحیح ہونے کا فیصلہ کر دیا، حالانکہ یہ فیصلہ صحیح نہ تھا، حالانکہ یہ واقعہ صحیح نہ تھا۔ اب دیکھو اس نے یہ بات کہی ہے صفحہ نمبر 5 کے اندر، گویا کہ تمام مورخین پر، تمام شارحین حدیث پر اس نے تنقید کی ہے۔ اب جب یہ سارے مورخین سے بد اعتمادی اس نے پھیلا دی، اب کیا کہتا ہے ہمیں ضرورت ہے کہ تاریخ کی ایسی کتاب لکھی جائے جس میں جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ صحیح باتیں لکھی ہوں۔ اب وہ کون سی ہے؟ وہ مسعود احمد کی کتاب ہے، یعنی اب اپنی کتاب کی مشہوری دے رہا ہے کتاب کے اندر کہ صحیح کتاب یہ ہے، اس کو پڑھو۔ اسلاف نے جتنی تاریخ کی کتابیں لکھی ہیں وہ ساری کی ساری غلط ہیں، ان پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ خیر یہ بڑی لمبی بحث ہے، ہم اپنی بات تو ختم کر رہے ہیں، میرے خیال میں وقت ہو گیا ہے۔ ان ادرات کا ایک اصول ہے، تھوڑا سا اس کو ذکر کر دیں۔ اصول نمبر 4 ان ادرات کا اصول یہ ہے کہ اگر جماعت المسلمین کے پاس اصول نمبر 4 کہتا ہے ہمارے فخر کا سبب صرف ایک یعنی ایمان، وطن اور زبان نہیں، یعنی ایمان پہ فخر کرتا ہے۔ کہتا ہے ہمارے فخر کا سبب یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، مومن ہونے پر ہمیں فخر ہے اور کسی بات پہ ہم فخر نہیں کرتے۔ اس نے رسالہ لکھا ہے ہمارے فخر کا سبب، اس میں یہی بات کہی ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں فخر اچھا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن میں پورے آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا لیکن کوئی فخر نہیں، یہ فخر کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو فخر نہیں کیا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فلا تزکوا انفسکم، او بھائی اپنی بڑائیاں بیان نہ کرو، لیکن یہ فخر کر رہا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، کہ اللہ پاک جو ہے ایسے کرنے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، سورہ لقمان آیت نمبر 18 اللہ پاک جو ہے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، لیکن یہ فخر کر رہا ہے۔ قرآن کا بھی انکار، حدیث کا بھی انکار۔ پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا فتنہ جماعت المسلمین یہ نہ قرآن کو مانتا ہے، نہ حدیث کو مانتا ہے، نہ نبی پاک کو مانتا ہے، نہ صحابہ کو مانتا ہے، نہ محدثین کو مانتا ہے، نہ مورخین کو مانتا ہے، نہ مفسرین کو مانتا ہے، اور نہ ہی جو ہے مسلمانوں کو مسلمان مانتا ہے۔ جو آدمی پوری امت مسلمہ کی تکفیر کرتا ہے وہ خود ذرا اسلام سے خارج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ 15ویں صدی میں آیا، تمام کے تمام حضرات و کافر کہہ رہا ہے، یہی اس آدمی کے گمراہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کے شر سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔